تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں خدا ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ آہستہ آہستہ آہستہ۔ بڑی تعداد میں آپ حضرات حسب سابق تشریف لائے۔ کمیٹی کے تمام جیالوں نوجوانوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے یہاں کے باوقار علماء کو ساتھ لے کر یہ پاکیزہ جلسہ سجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ ان کمیٹی والوں کا مستقبل روشن فرمائے۔ آمین۔ ان کے بلاوے پہ آپ تشریف لائے، ہمت کی، آپ حضرات کو اللہ دونوں جہان میں خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت مولانا اسلام القادری صاحب کی دعوت پر خاکسار آپ کے سامنے اللہ کی توفیق کا سہارا لے کے بیٹھا ہے۔ مولانا اسلام القادری، مولانا محسن اور ان کے تمام ساتھی جو یہاں علماء ہیں، الحمدللہ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں ٹکھوٹی میں لاک ڈاؤن کے بعد پھر بفضلہ تعالی وہی بہار دیکھنے کو ملی جو لاک ڈاؤن سے پہلے کی تھی۔ آپ حضرات نے کئی اہم خطابات سن لیے ہیں، اب بہت زیادہ تمہید کا ٹائم نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ آپ آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کچھ زیادہ پرجوش بھی نہیں ہیں، مگر پیر طریقت الحمدللہ جیسے کہ یوسف بھائی نے ارشاد فرمایا تھا، وہ اسٹیج پر رونق افروز ہوئے، احسان کیا، قدم رنجہ فرمایا، بستی میں رحمت کا قدم لے کے تشریف لائے۔ بے شک۔ اب وہ ہمارے اسٹیج پر آپ حضرات کی نظروں کے حصار میں ہیں، آپ کے دل اور آپ کے فکر کی روشنی کا سامان ہے، بے شک۔ موجود ہیں انشاءاللہ۔ حالات میں بدلاؤ آئے گا، آپ میں جوش انشاءاللہ جوان ہوگا، انشاءاللہ آپ میری بات کو انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیر طریقت کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر تک رکھے۔ آمین۔ اس بات پہ بھی مبارکباد دیتا ہوں گاؤں والوں کو کہ یہ باوقار گاؤں تھا، اس باوقار گاؤں کے باوقار اصحاب نے، اہل بستی نے ایک اچھے پیر کا انتخاب کیا۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ گاؤں والوں کو میں دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے انہیں عقل دی، انہیں سمجھ دی اور ان کی فکر میں اللہ نے بیداری رکھی، ورنہ آج کل گاؤں میں ایسے پیر پھر رہے ہیں جو خود بھی تماشا ہیں اور تماشا بنائے پھر رہے ہیں پورے اسلام کا۔ صحیح بات ہے۔ پورے دین کا تماشا بنائے پھر رہے ہیں وہ اور خود بھی تماشا ہیں، کسی کے لمبے بال، کسی کے الجھے ہوئے بال، کسی کے جناب والا کٹے ہوئے کپڑے، کسی کے پھٹے ہوئے کپڑے، کسی کا جناب سفید کرتا اور لال پیجامہ، کہ حضرت کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں جناب والا، اور حضرت سیدھے اندر جاتے ہیں زنان خانے میں، پتہ کچھ نہیں ہے انہیں، مگر رہتے زنان خانے میں ہی ہیں آپ۔ صحیح بات ہے۔ پتہ کچھ نہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مگر جائیں گے سیدھے اندر ہی۔ اور آپ اتنے بھولے گاؤں کے لوگ کہ معاذ اللہ ستبار معاذ اللہ، ٹکھوٹی کے لوگوں نے تو اچھا فیصلہ لیا، ورنہ بہت سارے گاؤں ایسے ہیں کہ پوری کی پوری بستیاں گلیاں میں نے تباہ ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ لی۔ صحیح بات۔ لاش کی طرح پیر پڑا گھر میں، مکھیوں کی طرح عورتیں بھنک رہی ہیں، آدمی باہر بیٹھا ہے کہ ہماری بیٹی تو فیض پا رہی ہے، فیض پیر صاحب کا، صحیح بات۔ پاؤں دبا رہی ہے، ہاتھ دبا رہی ہے، پاؤں دبا رہی ہے، بیٹی کو پاؤں دبانا اور ہاتھ دبانے چھوڑ دیا، اپنے آپ باہر بیٹھا حقہ مار رہا، اور پیر صاحب اندر، انہیں بیچاروں کچھ پتہ ہی نہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، دیوانے ہیں۔ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا ناہنجار، صحیح بات۔ روزہ ایک دن کا نہیں رکھتا نالائق، صحیح بات۔ پیر بنا گھوم رہا۔ ایسے پیروں سے ہوشیار، خبردار، ایسے نالائق، ناہنجار، بدتمیز، بد تہذیب پیروں کے اگر کسی نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہو، وہ فوراً ان کی بیعت توڑے، کیونکہ فاسق مولن کو حق نہیں ہے پیری مریدی کرنے کا، بے شک۔ وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ پیر کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ فاسق مولن نہ ہو، یعنی علی الاعلان گناہ کا کام نہ کرتا ہو، حرام کاری نہ کرتا ہو،
میں مبارکباد دیتا ہوں بھائی، آپ نے حضرت مفتی انوار الحق صاحب قبلہ مصطفی کو چنا. یہ میرے سرکار اہل سنت کے ممدوح مخدوم مادرزاد ولی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا شہزادہ، تاجدار اہل سنت، سبحان اللہ، سرمایہ امت، بے شک، حضرت علامہ مولانا مولوی الحاج الشاہ مفتی قاضی حضور سیدنا و کنزنا و ذخرنا لیومنا بغدنا سرکار ماشاء اللہ، مفتی اعظم عالم اسلام حضور مصطفیٰ رضا خان قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا کی بارگاہ کے پروردہ پیر ہیں، بے شک بے شک، ان کے فیضان یافتہ ہیں. سبحان اللہ. تو میں بہت لمبی چوڑی تمہید نہ اٹھا کے، کیونکہ آپ بہت دیر سے سن رہے ہیں اور میرا نصیب کہیے کہ مجھے رات کا یہی پہر بات کرنے کے لیے ملتا ہے. جی جی جی، مجھے سجا کے لوگ بیٹھائے رکھتے ہیں ہاں، مشکل وقت اور تعزیہ، آخری تعزیہ مجھے بناتے ہیں. آخری تعزیہ بنا کے آخر میں کہ لو اب یہ تعزیہ یہ بھی شہید، تو وہ شہید کرنے کے لیے مجھے پیش کر دیا جاتا ہے. مگر مجھے تمہارے جلسے کی بڑی فکر تھی، اس لیے میں نے رات لڑ گھڑ کے ڈومریا گنج ضلع بستی میں نیپال کے بارڈر پہ ان سے پہلے نمبر لے لیا. 600 کلومیٹر ہے یہاں جی سے، جی، اسی جلسے کے لیے آنا ہوا ہے. 600 کلومیٹر وہاں دور تھا، 600 کلومیٹر یعنی ڈومریا گنج نیپال کے بارڈر پہ. اور میں نے جلدی نمبر لے لیا اور رات کے 2 بجے میں وہاں سے نکل گیا. چلتی رہی گاڑی، اپنی گاڑی چلتی رہی تو جا کے یہ لگے ہیں. اب پھر صبح کو ادھر ہی جانا، مجھے یہ نہیں آنا تھا لیکن زبان ہوتی ہے، میں وفا سے خلافی کرتا نہیں. جی جی، پھر وہیں جانا لوٹ کے، بتایا تھا. کل کا جلسہ ادھر ہی ہے، پرسوں کا ادھر ہی ہے، اترسوں کا ادھر ہی ہے گونڈا میں. جی، تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ مجھے اس جلسے کے لیے آنا ہوا اور میں نے الحمدللہ وعدہ نبھایا. مجھے اس پہ فخر ہے. ماشاء اللہ. پچھلی بار میں آیا تھا تو 12ویں کا جلسہ تھا، اچھا، ماشاء اللہ. اور اس بار 12ویں کا جلسہ ہے 11ویں کے مہینے میں. جی ماشاء اللہ. اس لیے میں پہلے تو 12ویں والوں کی بات کروں گا، پھر 11ویں والوں کی کروں گا تاکہ دونوں باتیں ہو جائیں. بے شک، سبحان اللہ. مگر ایسے نہیں کہ خالی بیٹھے ہوئے دیکھتے رہو، بولتے بھی رہو، ہاں میں ہاں بھی ملاتے رہو. کچھ آپ بولو گے، کچھ ہم بولیں گے تو انشاءاللہ سفر آگے کو ربا دبا رہے گا. بے شک. اور آپ نے بولنا بند کر دیا تو وہ جناب والا جب آپ بند کریں گے تو ہم بھی بند کر دیں گے. ہاں جی، حضرت فرما رہے ہیں تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. حضرت کی بات پہ چاہے تھوڑا ہی آگے بڑھو اور پڑھاؤ، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. دور تک نظریں دیکھتی ہیں اللہ والوں کی. جی. اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. بے شک، سبحان اللہ. ارے پورا جلسے کا ماحول اب الحمدللہ. حضرت باہر والوں کو بھی کہہ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، جو باہر والے بھی اندر آ جائیں. حضرت کا ہاتھ کا اشارہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے آ جائیے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں کوئی بہت بڑی مطلب یہ ہے کہ تو آنے جانے والی ہے. آپ آ جائیے اندر، 1 گھنٹے کی بات ہے. آپ وہاں بھی بیٹھیں، یہاں بھی بیٹھ جائیں گے. وہاں ذرا بے ترتیب بیٹھیں، یہاں سلیقے سے بیٹھ جائیں گے، عزت کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. یہاں مان سمان دریاں بچھائی گئی ہیں آپ کے لیے، مگر نہ وہیں اس پہ بیٹھنا منظور ہے دیوار پہ، مگر دری پہ بیٹھنا منظور نہیں ہے. پیر صاحب نے اشارہ کر دیا، اللہ بہتر جانے کیا حکمت ہے. سب آ جاؤ اندر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت زیادہ ٹائم ہم آپ کا نہیں لیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ تھکے تھکائے ہیں، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اور آپ سے زیادہ تھکے تھکائے ہم ہیں. بے شک. آپ سے زیادہ تھکے ہوئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے آپ سے بات کرنے کی ہمت انشاءاللہ کریں گے. اب میں تمہید نہ اٹھا کے بات ہی شروع کرتا ہوں. پہلے رسول کی بات کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
پھر 11ویں والوں کی، پہلے 12ویں والوں کی، پھر 11ویں والوں کی، اور مجھے لگا تو پھر 10ویں والوں کی۔ سبحان اللہ۔ اب کہیں گے کہ 12ویں والے تو سرکار ہیں اور 11ویں والے بغداد والے ہیں، تو یہ 10ویں والے کون ہیں؟ یہ بھی تو یہ سمجھ میں مطلب آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو رہا ہوگا کہ آج تک تو ہم نے سنا ہی 10ویں والے کون ہیں۔ تو 12ویں والے ہیں میرے مصطفیٰ، بے شک، اور 11ویں والے ہیں بغداد کے شہنشاہ غوث اعظم میر میرا پیر پیرن شاہ جیلاں غوث پاک محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سیدنا سرکار محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر روشن ضمیر، یہ ہیں 11ویں والے۔ سبحان اللہ۔ اور بریلی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن سنیت آفت جان وہابیت علم اعلام عین عیان فرید اوان وحید زمان حضور قبلہ و کعبہ حبر تمتام امام الامام سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں 10ویں والے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے جی، کیونکہ بریلی والے سرکار 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تھے شوال کی، بے وہ شک، تو ہو گئے 10ویں والے، اور بغداد والے ہیں 11ویں والے، اور مدینے والے ہیں 12ویں والے، واہ اور تینوں کا کنیکشن بڑا گہرا ہے۔ واہ، کنیکشن کیا بات ہے، توجہ ہے۔ کیا مناسبت۔ اب کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ مدینے والے نبی اللہ کی ذات کا مظہر بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ اب تم سبحان اللہ نہیں کہو گے تو سبحان اللہ بولوں گا نہیں، بولو گے تو بولوں گا، ہاں، اور ذرا قاعدے سے بولو اور اسی طریقے سے جوش میں آؤ جیسے شاعروں کے لیے آ رہے تھے جوش میں۔ ہاں حضرت آپ، ارے اللہ جزائے خیر دے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی جوش میں آؤ جیسے اس سے پہلے جوش میں تھے، اور میں نے دیکھو کتنے پتے کی بات بتا دی اور تمہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ یہ بہت پتے، طالب علم بیٹھے انہوں نے جملہ کیچ کر لیا ہوگا، ارے حضور، ارے سر، پورے جلسے کا کفارہ جو ہے ایک طرح سے ادا کر دیا، تو اب کم سے کم مریدوں کو کم سے کم کچھ تو احساس ہونا چاہیے۔ ارے اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ہاں فہیم بھائی، واہ 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 واہ، ماشاء اللہ۔ اللہ آباد رکھے۔ مولانا فہیم صاحب ہیں، ہاں آپ کے دوست ہیں، ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ تو خوش رہیے آپ حضرات، آباد رہیے، مگر ابھی آپ میں ہمت پیدا نہیں ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ادھر ہی ہو رہا ہے، لیکن آپ ذرا سبحان اللہ ہی کہہ لو۔ اور اتنے پتے کی بات میں نے بتا دی ہے کہ طالب علموں نے کیچ کر لی ہوگی، اور یہ پوری تقریر بنا لیں گے اس پہ، صحیح بات، اتنی بڑی بات کہہ دی۔ مدینے والا مصطفیٰ 12ویں والا، بغداد والا 11ویں والا، اور بریلی والا میرا سرکار 10ویں والا، اور دونوں میں تینوں میں کنیکشن اتنا ہائی پاور کنیکشن ہے تینوں کے درمیان کہ جناب والا سنو گے تو حیران رہو گے۔ خدا کی قسم، کنیکشن یہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ دنیا کے پردے پہ تشریف لائے تو اللہ نے انہیں اپنی ذات کا سایہ بنا کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی نہیں جو اللہ کی ذات کا سایہ بن کے آیا، کوئی نہیں، there is nobody، کوئی نہیں ہے among this world، پوری دنیا میں جو اللہ کی ذات کا سایہ ہو، کوئی نہیں، صرف ایک ہستی ہے ہمارے مصطفیٰ کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 نبی رسول آئے، مگر کوئی اللہ کی ذات کا مظہر بن کے نہیں، کوئی اللہ کی ذات کا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم کچھ سمجھ رہے ہو؟ کیا کہنے، تم مظہر سمجھ نہیں رہے ہو، اسی لیے کہنے ہیں، سبحان بات نہیں آ رہی، جواب نہیں ہے، مظہر تم سمجھے نہیں ابھی۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ۔ مظہر کسی کا نام تو نہیں ہے یہاں، ہاں یہ آپ صحیح سمجھے، یہ ہو سکتا ہے، کبھی وہ چکر میں پڑ گیا ہو کہ یہ کیا چکر ہے۔ ان کا نام مظہر کہتے ہیں، دیکھو ایسا ہے، مظہر اسے کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے یا ایک بچی ہے،
टिकूटी में, और पूरे मोहल्ले में शोर उठा कि साहब क्या प्यारा बच्चा है, 5 टाइम नमाज पढ़ता, रोज़ा रखता, झूठ कभी बोलता नहीं है, और जनाब वाला दगाबाजी करता नहीं है, यारी करता नहीं, पल के बिछा के चलता, नजरें झुका के चलता, खेल की तरफ कभी माइल नहीं होता, बच्चे उसे खेलने के लिए बुलाते रहते हैं, वो खेलते नहीं, पढ़ने में हर वक्त इतना मुनहमिक रहता है, अभी उम्र भी कम है, और साहब कुरान शरीफ का पूरा उसने हाफजा भी कर लिया, और जनाब वाला उलमा की बड़ी इज्जत करता है, नमाज हर टाइम पे पढ़ता है, और माशाअल्लाह साहब क्या खूबियां हैं उसकी, ऐसा लगता है अपने बाप को ही चला गया। तवज्जो है, जैसे बाप नमाजी है, रोजेदार है, परहेजगार है, वैसे ही उसका बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह उसे ही चला गया, सारी खूबियां बाप की आ गई। ये कहते हो किसी बच्चे के बारे में, तो उसी बच्चे के बारे में जब इस तरह से कहते हो तो एक लफ्ज में ये कहो कि ये बच्चा गोया अपने बाप का मजहर बन गया। तवज्जो हो गई, समझ में आ गई बात? अपने बाप का मज़हर है, अपने बाप का साया है। अगर इतना समझ गए हो तो इतना समझ लो कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला की एक है ज़ात और एक है सिफत, एक है ज़ात और एक है सिफत। तो जितने नबी आए हैं दुनिया में सब अल्लाह की सिफत का मज़हर बन के आए, अल्लाह की सिफत का मज़हर, ज़ात का नहीं। किसका मज़हर? सिफत का मज़हर। और सिफत देखोगे जब चाहोगे तब देखोगे, लेकिन अगर तुमने ये कहा अल्लाह तू अपनी जात को दिखा दे, तुम देख नहीं पाओगे। जात को वो देखेगा जो जात का साया हो। इसीलिए मूसा ने बार बार कहा दिखा दे, तू कैसा दिखा दे, तू कैसा दिखा दे। अरे नहीं दिखा दे मौला, तो मेरे रब ने फरमाया लन तरानी, देख नहीं पाओगे मूसा। का दिखा तो दे, अल्लाह फरमाता देख ही नहीं पाओगे। तवज्जो है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ज़्यादा इसरार कर लिया तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया मूसा देख नहीं चाहते हो, ज़्यादा ही जिद कर बैठे हो, फंजुर इलल जबल, इस पहाड़ को देख लो। अगर ये पहाड़ अपनी जगह ठहर गया तो देख पाओगे, और अगर पहाड़ नहीं ठहरा अपनी जगह तो देख नहीं सकते। तो जनाब वाला कुरान पढ़ लो, अल्लाह आबाद रखे सरसद। इधर पीर साहब के हाथ में भी हाथ देते रहो ताकि बरकतें भी मिलती रहें और मैं अपनी तकरीर भी करता रहूं। इधर थोड़ा सा इधर आ जाएंगे माशाअल्लाह, हज़रत क़िबला के दरबार में तो तकरीर भी होती रहे और तुम भी बरकत वाले हो कि अल्हम्दुलिल्लाह इस बहाने पीर साहब के हाथ में ही हाथ चलेगा, ताकि कहीं डिस्टरबेंस भी ना हो और काम की बात भी चलती रहे, और दोनों काम चलते रहे, बरकत भी मिलती रहे और मेरी तकरीर भी होती रहे, दोनों ही काम। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कुछ समझ में आ गई बात? दिखा दे तू है कैसा। अल्लाह फरमाता देख ही नहीं पाओगे। इसरार इनकार है, इसरार इनकार है, इसरार इसरार इनकार की इसी बाहम कश्मकश में मेरे अल्लाह ने फरमाया पहाड़ को देखो मूसा, अगर पहाड़ अपनी जगह ठहर गया तो तुम देख पाओगे वरना नहीं देख पाओगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्रा मूसा सैक़ा। हज़रत मोहतरम जब रब की तजल्लियां उस पहाड़ पे आई है तो पहाड़, अल्लाह फरमाता पहाड़ रेजा रेजा बिखर गया, रेजा रेजा बिखर गया, रेता रेता बिखर गया, जनाब पुर्दे पुर्दे बिखर गया पहाड़, और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आया तो मूसा ने अर्ज किया मौला मुझ जैसा पैगंबर न देख सका तुझे, मुझ जैसा उलुल अज़्म रसूल न देख सका तो तुझे देखेगा कौन। नहीं आ रही तुम्हारी समझ में? क्या कहने हैं, वाह वाह सुभान अल्लाह। तड़प के कहो सुभान अल्लाह। हाँ तो ही तो मैं समझूं कि तुम्हारी समझ में आ रही है। और माँ बहनें तो माशाअल्लाह यहाँ की बहुत संजीदा मुहज़्ज़ब तहजीब वाली। पिछली मर्तबा लॉकडाउन से पहले भी मैंने देखा कि मर्दों का मजमा हिला मगर औरतों के मजमे में कोई खलबली नहीं हुई पहले भी माशाअल्लाह। और अब भी जिनकी ट्रेनिंग कमजोर थी वेंट ऑफ। तवज्जो है? मगर माएँ बहनें अल्हम्दुलिल्लाह जिस मोहब्बत से शुरू से बैठी हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला प्यारे मुस्तफ़ा के वसीले से अब हमारी इन माँ और बहनों को सैयदा तैयबा का फैज़ान नसीब फरमाए। आमीन। कोई परेशानी तो नहीं है? मुझ जैसा नहीं देख सका कौन देखेगा तुझे? तो मेरे रब ने फरमाया तू देख नहीं पाएगा
موسیٰ مجھے وہ دیکھے گا مجھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میری صفت کا مظہر صفت دیکھ سکتا ہے ابراہیم خلیل اللہ. صفت کا مظہر جب چاہو تب میری صفت دیکھ لو. قدرت کے جلوے دیکھ لو, میرا پاور دیکھ لو. تم جو چاہو میری صفت سے دیکھ سکتے ہو. ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, لوط, ہود, صالح, یحییٰ, زکریا, دانیال, شیس, جو چاہے 1,24,000 انبیاء و مرسلین, نبوت اور رسالت کے تاجدار, جب چاہیں میری صفت دیکھ سکتے ہو, میری ذات نہیں دیکھ سکتے. اس لیے کہ جو صفت کا سایہ ہے, صفت کا مظہر ہے, وہ میری صفت دیکھے گا. اور جو میری ذات کا سایہ ہوگا اور جو میری ذات کا مظہر ہوگا وہ میری ذات دیکھے گا. اور اس پوری دنیا کے پردے پہ ایک اکلوتا اگر کوئی میری ذات کا مظہر بن کے پیدا ہوگا تو وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو میرا محمد رسول انقلاب کی حیثیت سے میری ذات کا سایہ بن کے, میری ذات کا مظہر بن کر, میری تجلیہ لے کر واہ 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 واہ, نعرہ دنیا کے پردے پہ ظاہر ہوگا. نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یوسف بھائی نے پوری رات نعرے لگائے ہیں. یوسف بھائی نے پورے جلسے کی نظامت الحمدللہ ایسی کی کہ اب تک اس کا اثر دکھائی دیتا. اب یوسف بھائی کو زیادہ پریشان مت کرو. یہ کون سی بات ہو گئی؟ یہ بھی کہہ رہے تھے تقریر بھی ہم ہی کریں, نعرے بھی ہم. تم کچھ تو تم کر لو اللہ کے. ہاں یہ اچھا کرا گیا. کیا بات ہے. اللہ اس نوجوان کا مستقبل روشن فرمائے, اور جس نے اس نوجوان کے نعروں کا جواب دیا اللہ سب کو دو جہاں میں خوشحالیاں عطا فرمائے. نعرے لگایا کرو. نعرے لگانا نبی اور نبی کے غلاموں کی سنت ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں, پوری دنیا میں وہ اکلوتے پیدا ہوئے ہیں. ہمارے نبی دنیا میں اکلوتے. ارے جب کوئی ذات کا مظہر ہے ہی نہیں. ارے یہی تو وجہ ہے کہ ان کا سایہ ہی نہیں تھا. ہمارے نبی کا سایہ, ہمارے نبی کا سایہ, ہمارے نبی کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ وہ خود سایہ ہیں اور پرچھائی کی پرچھائی نہیں ہوتی. بے شک. بولو بولو بولو, ارے زور سے بولو یار. ارے تمہارے ٹکوٹی میں کیا پرچھائی کی پرچھائی ہوتی ہے, میرے پھتے پر میں نہیں ہوتی. کیوں نہیں بول رہے ہو؟ میری تو پرچھائی ہوگی مگر پرچھائی کی پرچھائی نہیں. تمہاری تو ہوگی مگر اس تمہاری پرچھائی کی پرچھائی نہیں. سائے کا سایہ کبھی نہیں ہوتا اور روشنی کا سایہ کبھی نہیں ہوتا. واہ واہ سبحان. بلب کا تو ہوگا جو پیچھے لگا ہوا, اس کا تو ہوگا, مگر جو روشنی نکل رہی ہے اس کا سایہ. کیا بات ہے. توجہ ہے. صحیح مثال. اگر اتنا سمجھ گئے ہو تو 12ویں والے سے محبت کرنے والوں, آمد رسول کانفرنس منعقد کرنے والوں, اے بیٹھتا کیوں نہیں؟ بیٹھ جاؤ وہیں. مصطفیٰ پیارے سے سچی محبت کرنے والوں یاد رکھو اور زمانے کو بتاؤ, یہ سینہ 72 انچ کا چوڑا کر کے دنیا کو بتاؤ, اور خاص طور سے ان کلمہ پڑھنے والوں کو بتاؤ, ان بے غیرتوں کو جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور مصطفیٰ کی عزت پر اور مصطفیٰ کی حرمت پر سوالیہ نشان مارتے ہیں, ان سے کہو دنیا کے پردے پہ اکلوتا پیغمبر پیدا ہوا ہے جس شان سے وہ آیا کوئی نہیں آیا. اللہ کی ذات کا مظہر بن کے آیا, وہ اللہ کی ذات کا سایہ ہے, اسی لیے دنیا کے پردے پہ میرے محبوب کا سایہ نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن سنیت میرے آقا اور تمہارے آقا, جس کے دم سے پورے برق صغیر میں سنیت کی بہاریں ہیں, وہ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے, سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے. کسی نے پوچھا سرکار کا سایہ کیوں نہیں ہے, تو میرے امام احمد رضا نے فرمایا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے, نہ سایہ نور کا, نہ روشنی کا سایہ ہو, نہ سایہ کا سایہ ہو. نبی کا سایہ نہیں ہے, اس کی 2 دلیلیں ہیں. ایک تو وہ خود نور ہے, نور کا سایہ نہیں ہوتا, اور دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ خود پرچھائی ہیں, پرچھائی کی پرچھائی نہیں ہوتی. واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ, زندہ باد. زمین تکوٹی, نعرہ تکبیر,
सरकार की आमद, दिलदार की आमद। अल्लाह सब झूम के बोलो, आबाद सब रहे, झूम अल्लाह के बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मजा आ गया। अल्लाह आबाद रखे हजरत अल्लामा मौलाना अफजाल भाई साहब हैं? यहाँ के दामाद हैं, खुशी की बात है। टिकोटी जैसे प्यारे प्यारे मुहज्जब गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपना एक अजीम शान रिश्ता जोड़ा और इस गांव वालों ने एक आलिम दीन से रिश्ता जोड़ा, मुबारकबाद के काबिल है। अल्लामा साहब ने, हज़रत मौलाना साहब ने नारे लगा के दिल खुश कर दिया। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम कोई बात तुम्हारी समझ में आई। दो दलीलें हो गई, मेरे नबी का साया नहीं। तो जब इकलौता नबी है दुनिया में तो उसकी तरह कोई हो सकता है? जात का मज़हर है, कोई उसकी तरह हो सकता है? नहीं ना, नहीं हो सकता ना। फिर भी कहते हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। मैंने कहा तुम्हारे भेजे हैं नहीं है, सरों में भेजे हैं नहीं है, सीनों में दिल है नहीं है। अबे तुम्हारी तरह कैसे हो सकते हैं? वो तो आदम की तरह भी नहीं है और ईसा उनकी तरह भी नहीं है। वो सिफत का मजहर है, ये जात का मजहर है। क्या कहने, वाह। मेरी इज्जत का मजहर मेरा मोहम्मद होगा, वो देखेगा मुझे बस, उसके अलावा कोई नहीं देखेगा। और खुदा की कसम जब दिखाने की बारी आई, अभी अभी मेरे सामने हजरत की किताब आई। सुभान अल्लाह। हजरत का ये भी एक खासा है, एक खूबी है। मैंने पीर बहुत देखे, अच्छे अच्छे पीर भी देखे और अच्छे अच्छे उलमा भी देखे, मगर हजरत का ये भी एक खासा शुरू से देख रहा हूँ मैं, 20-25 साल से देख रहा हूँ कि हजरत जहाँ पहुँचते हैं कोई ना कोई बुकलेट, छोटी सी किताब लिख के छपवा के लोगों की खुशामदें कर कर के कि ये छपवा दो, तुम्हारे को सवाब मिलेगा, तुम्हें सवाब मिलेगा, और तुम ये छपवा दो तुम्हारे बेटे के इसाले सवाब के लिए, माँ बाप के इसाले सवाब के लिए। जनाब वाला ऐसी खुशामदें कर कर के लोगों को दीन की तरकीब दे दे के वो किताबें छपवाते रहते हैं और वो ऐसे ही लिए घूमते हैं जनाब वाला, और लेके जहाँ देखते हैं वहीं किताबों को बांटना शुरू कर देते हैं। सुभान अल्लाह, क्या इल्म फैला रहे हैं। सुभान अल्लाह। 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ, न जाने कितनी किताबें लिखी होंगी, न जाने कितनी बांट दी होंगी। अब मेरे हाथ में अभी एक किताब दी थी, अनवारुल मेराज। बात आ गई है तो अर्ज करना चाहूंगा, मूसा ने कहा दिखा दे दिखा दे दिखा दे, मगर जब जनाबे वाला बारी आई मेरे महबूब की, सुभान अल्लाह, मुस्तफा उस दिन तो, जनाबे वाला उस दिन तो सारी सारी रात मेरा नबी इबादत करता, पांव सूज जाता है, मगर उस दिन तो मेरा मुस्तफा जाके लेट गया है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत महबूब के नाज भी जनाबे वाला बड़े अजीब होते हैं, और ये अल्लाह है जो अपने महबूब की नाज़बरदारी करता है, अपने महबूब की नाज़बरदारी करता है। महबूब जैसा कहता है अल्लाह वैसे ही जनाब उसकी जबान की लाज रख लेता है। अरे हाँ, इससे बड़ी और नाज़बरदारी क्या होगी। एक दिन अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा महबूब के पास, और जिब्राइल को ये आयत लेके भेजा। अल्लाह इरशाद फरमाता वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए मेरे महबूब हम तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। महबूब महबूब है, महबूब जानता है मेरा अल्लाह मेरी नाज़बरदारी करता है। फौरन जनाबे वाला तेवर बदल लिया महबूब ने, अंदाज बदल लिए महबूब ने, तेवर बदल गया महबूब का, अदाएं जनाबे वाला अदाएं डिफरेंट हो गई महबूब की। अल्लाह ने इरशाद फरमाया महबूब तुझे इतना देंगे कि तू राजी हो जाएगा। तो महबूब जिब्राइल से कहता है इदल्लाह अर्दा, ए जिब्राइल तब तो मैं राजी हूंगा ही नहीं, राजी हूंगा ही नहीं। अल्लाह फरमाता राजी कर लेंगे, महबूब कहता मैं राजी नहीं होने वाला। वाह वाह वाह। मेरी तरह तेरी तरह, अरे तेरी तरह तो जनाबे वाला तू तो खुदा की कसम कुत्ते की तरह भी नहीं है। उस कुत्ते की तरह कि कुत्ता भी तो दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत करता है। अल्लाह की कसम जानवर मुस्तफा से प्यार करते हैं। हिरनी ने प्यार किया है, कुत्तों ने प्यार किया है, ऊंटों ने प्यार किया है। अल्लाह की कसम दुनिया का हर जानवर मुस्तफा से प्यार करता है। एक जानवर ऐसा है दुनिया में जिस जानवर ने खुदा की कसम नबी के गद्दारों की रजिस्टर में अपना नाम लिखवा दिया है, और वो क्रिकेट है, वो करकेटा है। उस करकेटे ने गद्दारी में नाम लिखवाया। नतीजा सामने है कि बच्चों तक में ये मशहूर है कि जो करकेटा मार देगा एक परी खून बढ़ जाएगा। क्या कहने, वाह 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 वाह।
یا رسول اللہ، بہت اچھی بات ہے، واہ واہ اللہ، اللہ آباد رکھے نوجوان اور تمہارا مستقبل روشن فرمائے، تمہارے ساتھ ساتھ سب کا جنہوں نے تمہارے نعروں کا جواب دیا۔ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، تو گھبرانا مت۔ باری آئی ان کی تو جناب والا جبرائیل امین نے کہا راضی کر لیں گے، تو وہ کہتے میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو جناب والا بات چلی گئی اللہ کے حضور، جبرائیل پہنچ گئی، یا اللہ تیرا محبوب کہتا میں تو راضی نہیں ہوں گا۔ تو وہ جناب والا ذرا غور کرو غور کرو، اللہ کہہ دیتا راضی نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو اللہ ہوں، جی اور بے شک اللہ اللہ ہے، بے شک اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی، اللہ الصمد، بے شک حق ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، ہی ہیز نو پارٹنر، اس کا کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے، بے شک وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، جو آج پڑھے جو نہ پڑھے نہ پڑھے، نہ نماز کی ضرورت نہ نمازی کی ضرورت، نہ روزے کی ضرورت نہ روزے دار کی ضرورت کسی کی نہیں ہے۔ جلسوں میں آ کے احسان کرتے ہو، بہت بڑا احسان کر دیا، بہت بڑا احسان کر دیا، بہت بڑا احسان کر دیا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ بے شک نماز پڑھنے جاتے ہیں احسان کر دیا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ شور مچاتے پھرتے ہو گلی گلیارے میں، ظہر کی پڑھنے آ رہا ہوں، عصر کی پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی مغرب کی پڑھنے گیا تھا، میرا وضو جناب والا رہتا ہی ہے، اب عشاء کی پڑھوں گا، تھوڑا سا سوتا ہوں، فجر کی تو ضرور پڑھتا ہوں۔ تبلیغ کرتا پھر رہا اپنی کہ تو بہت بڑا نمازی ہے، خدا کی قسم تو نماز پڑھ یا مت پڑھ، اللہ فرماتا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے نماز کی بات تو چھوڑ، اللہ یہ فرماتا چاہے تو مومن ہو جا چاہے کافر ہو جا، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حق ہے، کیا کہنے، کیا بات ہے، بہت اچھا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے مومن ہو جائے اور جو چاہے مومن نہ ہو، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سمجھ اللہ بے نیاز ہے، فوراً کہہ دیتا نہیں راضی نہیں ہوگا کوئی بات نہیں ہے، مگر نہ اور دور سے بے شک سبحان جبرائیل سے ارشاد فرمایا او جبرائیل میرے محبوب سے جا کے یہ پوچھو کہ میرا محبوب راضی کیسے ہوگا۔ سبحان اللہ ماشاء ارے تم سنتے نہیں، میرا محبوب راضی کیسے ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل امین آئے مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں، اللہ کا سلام پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے آپ راضی کیسے ہوں گے، بس یہ بتا دیں کہ آپ راضی کیسے ہوں گے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار رو پڑے، آنسو بہاتے ہیں مصطفیٰ، صبح و شام آنسو بہاتے ہیں۔ میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، بہت روئے ہیں نبی، بہت تڑپے ہیں نبی، صبح شام روئے ہیں جناب والا، بہت روئے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے بہت آنسو بہائے ہیں، مانا سیدنا آدم کے آنسو بہت ہیں، مگر قسم خدا کی امتحان میرے مصطفیٰ کا اور بڑا ہے۔ مانا ابراہیم خلیل اللہ روئے ہیں، مگر ان سے زیادہ آنسو مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ میرے نبی خود فرماتے جتنا مجھے آزمایا گیا اللہ نے کسی اور نبی کو اتنا نہیں آزمایا۔ مدینے والا نبی ساری دنیا کا مالک اتنا آزمایا گیا۔ آج ہم ذرا سی آزمائش پہ ڈر جاتے ہیں، اور جناب والا معاذ اللہ ہماری ماں بہنیں تو زبان کا کنٹرول ہی کھو دیتی ہیں۔ میرے ہی لیے رہ گیا تھا ایسا، میرے ہی لیے رہ گیا تھا ایسا، میرے ہی لیے، ارے تیرے لیے رہ گیا تھا ظالم عورت اور ظالم مرد، ذرا سے امتحان میں، حالانکہ ہم جانتے ہم کسی امتحان کے قابل نہیں۔ بے شک صحیح بات، آدھا گھنٹہ اور بولوں گا، تمہاری طرف سے کوئی جوش نظر نہیں آ رہا ہے، مگر اتنی خوشی ہے کہ تم ابھی بیٹھے ہو۔ جی بے شک، مگر میں نے پتہ نہیں موضوع جو ہے کدھر موڑ دیا۔ جواب بالکل نیا ہے، سبحان اللہ۔ رو پڑے مصطفیٰ، ہم ذرا سی بات میں تکلیف میں رو، اللہ ہائے اللہ ہمارے ہی تائیں رہ گیا تھا ایسا، ہمارے ہی تائیں رہ گیا تھا، ہمارے ہی تائیں، تیرے تائیں، ارے ہمارے ہی تائیں رہ گیا تھا ایسا ہونا۔
ارے اللہ کا شکر ادا کر، تیرے تائیں رہ گیا تھا، اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ جسے مصیبت آئے سمجھو اللہ کا پیار ہے، جسے بیماری آئے سمجھو اللہ کا پیار ہے، جس کا کھانا غریب کھائے سمجھو اللہ کا پیار ہے۔ بے شک۔ یہ جو ہوٹلوں میں شادیاں کر رہے ہیں آج کل، بابو جی آ رہے ہیں، نیتا جی آ رہے ہیں، چودھری صاحب آ رہے ہیں، سورما صاحب آ رہے ہیں، نوتیس مار خان صاحب آ رہے ہیں، پردھان جی آ رہے ہیں، پردھان صاحب آ رہے ہیں، آبو جی آ رہے ہیں، بابو جی آ رہے ہیں، منتری آ رہے ہیں، منتری کی پونچھ آ رہی ہے، اور بیچارہ رکشا پولر گھر میں بیٹھا، تانگ چلانے والا گاؤں میں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا جناب بیچارے کو، پھٹے ہوئے کپڑے لے کے غریب بیچارے ایک ایک نوالے کو ترسنے والا گاؤں میں بیٹھا ہوا، سوچ رہا تھا کبھی حاجی جی کی شادی، بیٹی کی شادی کریں گے تو ہم غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، 4 کلو چاول ملیں گے، 2 کلو آلو ملیں گے، 2 کلو یہ ملے گا، 3 کلو وہ ملے گا، ہمارے بھی کام چل جائے گا، 1 ہفتے کا راشن گھر میں آ جائے گا۔ حاجی جی بڑے فیاض آدمی ہیں، حاجی جی بڑے سخی ہیں، مگر حاجی جی اتنا سخی نکلا کہ پوری شادی کو یوں لے گیا۔ میں بیٹی کے چلا گیا ہوٹل میں کہ لے وہیں بیٹھا رہے، بہت دعائیں مانگ رہا تھا تو کہ شادی کا دن آئے گا، لے بیٹھا رہے وہیں جناب، گھاس کھدیرا گاؤں میں بیٹھا، رکشا پولر گاؤں میں بیٹھا، تانگے والا گاؤں میں بیٹھا، غریب بیچارہ پھٹے ہوئے کپڑے گاؤں میں بیٹھا، آبو جی آ رہے ہیں، بابو جی آ رہے ہیں، پوچھے کی پوچھے آ رہی ہیں، کوئی کسی کی پوچھ آ رہی ہے، کوئی کسی کی پوچھ آ رہی ہے، اس کے استقبال ہو رہے ہیں، ویلکم ہو رہے ہیں۔ اب جناب والا بریانی پہ بریانی پک رہی ہیں، مزے آ رہے ہیں، حاجی جی گھومتا پھر رہا، حاجی جی کے تو مزے آ رہے ہیں، ایک کوئی 500 دے رہا، کوئی 600 دے رہا ہے، یہ غریب بیچارہ کیا دیتا، کوئی 1100 دے کے جا رہا ہے، کوئی 12,000 روپے دے کے 11,000 روپے دے کے جا، حاجی جی بہت خوش ہے، ادھر کا بھی سرخ ہو رہا ہے، ادھر کا بھی سرخ ہو رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، پورے شادی حال میں لان میں بھاگا پھر رہا ہے، ناچا پھر رہا حاجی، اور جناب والا بریانی پہ بریانیوں کے سلسلے چل رہے ہیں، اور معاذ اللہ صدوار معاذ اللہ 2 کوئنٹل بریانی پھالتو ہو گئی، پتہ چلا اب حاجی کو ٹائم ہی نہیں ہے، وہ جو کھلا رہے تھے وہ پوشاک والے، تو جناب والا کچھ تو پردھان جی کھا گئے، پردھان جی کھا گئے، کچھ سورما کھا گیا، نوتیس مار خان کھا گیا، قاتل کھا گیا، ڈکیت کھا گیا، زانی کھا گیا، جوئے باز کھا گیا، شرابی کھا گیا، عیار کھا گیا، مکار کھا گیا، نمازی کو نہیں ملا، روزہ دار کو نہیں ملا، پرہیزگار کو نہیں ملا، جوئے باز کھا گیا، شرابی کھا گیا، عیار، دغاباز، مکار، لاشوں پہ بنگلے بنانے والا، وہ جناب غریبوں کے گریبان پکڑنے والا، لوگوں کی میڑے کاٹنے والا، وہ کتا کھانا کھا کے چلا گیا، اور جناب والا کھانا کھا کے چلا گیا، جو بچا کچا جناب شام کو بچے گا وہ ارون لے جائے گا، ورون لے جائے گا، ارون کھا گیا، ورون کھا گیا، جو کھلا رہے تھے وہ بھی کھا گئے، بیچارہ غریب حضرات گاؤں میں ہی بیٹھا رہ گیا۔ مجھے بتاؤ غریب کو کہاں کچھ ملا، کہاں کچھ ہاتھ آیا اس غریب کو؟ حضرات محترم تم کہو گے مولانا ہوٹل کی شادی کے خلاف ہے، نہیں، ہوٹلوں میں شادی کے میں خلاف نہیں ہوں، جاؤ جناب، اگر پٹھان کو لے کے جاؤ تو غریب کو بھی لے کے جاؤ، اگر عزت والے کو لے کے جاؤ تو اسے بھی، جس سماج میں جناب والا تمہاری نظروں میں دلیل جیتا ہے، خوار جیتا ہے، اسے بھی لے کے جاؤ۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، پیر طریقت موجود ہے، یوسف سنبلی کا مطالعہ بھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پڑھا، مولانا اسلام القادری، مولانا فہیم، یہ سب تمہارے گاؤں کے، ان سے پوچھ کے دیکھ لو جناب والا، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ جس کے کھانے میں غریب شریک نہ ہو، جس کے کھانے میں غریب شریک نہ ہو، اس کھانے کے پیسے والے سے اللہ پیار نہیں کرتا۔ اللہ بہت پیاری تقریر ہو رہی ہے، بہت دنوں کے بعد ایسی تقریر کے بالکل کریکٹ آپ نے سماج کی جو ضرورت ہے، ایسے بولتے رہیے۔ آباد رکھے اللہ تعالیٰ، سرسبز و شاداب رکھے، دو جہاں میں خود اللہ عز رکھے۔ ارے غریبوں کا کون اٹھائے گا، غریبوں کا ہاتھ کون پکڑے گا جناب والا، یہ غریب بھی تمہارے ہی سماج کے ہیں۔ آگے بڑھتا ہوں، حضرات محترم تمہیں ذرا سی مصیبت آتی ہے تو تم جناب والا مچل جاتے ہو، جبکہ خدا قرآن اللہ کی قسم فلسفہ یہ ہے، اجازت ہے، فلسفہ یہ ہے، ڈاکٹرائن یہ ہے، سردی کی رات ہے، ٹھٹرتی ہوئی جناب والا ٹھٹرن پیدا کرتی ہوئی، بلکہ فریزنگ کرتی ہوئی سردی ہے، بہت زیادہ سردی ہے۔ وہ اس زمانے میں نل گھر میں نہیں تھے، فریز کرنے والی سردی ہے، ٹھٹر رہے ہیں جناب والا۔ سردیاں بہت سخت ہوا کرتی تھی پچھلے زمانے میں، آج کل تو سویٹر ہیں، سویٹر کے اوپر پوئٹر ہیں، طرح طرح کے ٹویٹر ہیں، اور جناب والا ہر چیز ہے۔ اب تو سردیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے 70 سال کا بڈھا بھی تیار ہے، 70 سال کا بڈھا بھی تیار ہے، انڈے پہ انڈا جناب
والا بادام کے حلوے، مزے آ رہے ہیں، معجون مرکب کھا رہے ہیں. اب 85 سال کا بڈھا بھی سردی سے لڑنے تیار ہے کہ آؤ ادھر کو. اوپر سے پھر سردیاں ہی کم ہو گئی. آج 15 نومبر ہے، سردیوں کا ریکارڈ ہونا چاہیے تھا مگر کہاں گئی سردی جناب والا. مجھے لگ رہا ہے کہ زمانے کی گرمی نے ان سردیوں کا خاتمہ ہی کر ڈالا ہے. میں بات جناب بھی کرنا چاہتا تھا. بہت فریز کرنے والی سردیاں تھیں، رات کا آخری پہر تھا، بے شک. رات کا آخری پہر. اچانک مرد کی آنکھ کھلی، اپنی بیوی کا نام لیا. اے میری پاکیزہ کردار بیوی، شاید جویریہ نام تھا اس کا. مجھے پیاس بڑی شدت سے لگ رہی ہے، جلدی سے پانی پلا دے. جلدی سے اٹھی. وہ فرما بردار بیوی تھی جناب والا. بیوی وہی ہوتی ہے جو شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. بیوی وہ نہیں ہوتی جو نافرمان ہو. بیوی وہ نہیں ہوتی جو گستاخ ہو. بیوی وہ نہیں ہوتی جو دریدہ دلیر ہو. بیوی وہ نہیں ہوتی جو جسور ہو. بیوی وہ نہیں ہوتی جو سر پہ بیٹھ جائے. بیوی وہ نہیں ہوتی جو جناب والا اجازت مانگ کے جا رہی ہے مراد آباد کو، پہنچ رہی ہے رامپور میں. اجازت مانگ کے جا رہی ہے پورب کو، جا رہی ہے پچھم میں جناب والا. حضرات محترم، یہ عورت نہیں ہے، مصیبت ہے، بلا ہے، وبا ہے. یہ عورتیں نہیں ہیں. بیویاں تو اللہ کی قسم ایسی ہوتی ہیں کہ مرد نے کہہ دیا کہ گھر کی چار دیواری سے باہر مت نکلنا، تو عورت بولی اللہ کی قسم کھاتی ہوں میرے شوہر وفادار، چاہے کوئی بھی بلا آ جائے گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلوں گی. آپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں ہوگی. سگے باپ کا انتقال ہو گیا پھر بھی گھر سے باہر نہ نکلی. جب شوہر آیا تو جناب والا وہ شوہر آیا تو شوہر کے قدموں میں گر گئی. گئے تھے بلائیں ٹوٹ گئی، قبر ٹوٹ گئی ہے میرا سگا باپ چلا گیا. تم نے ایک ایسی زنجیر میں باندھ دیا تھا، جا نہ سکی گھر کی چار دیواری سے باہر، اور میں گھر سے باہر نہیں گئی. منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا میرے باپ کو لوگوں نے. آخری سانس تک مجھے یاد کرتا رہ گیا مگر میں نہ گئی کیونکہ میں نے شوہر کی فرما برداری کی عقائد کیا ہے. بیویاں وہی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کریں. یہ کیا بیوی ہے جو اپنے باپ پہ مرتی ہے، اپنے بھائی پہ مرتی ہے، اپنے گھر والوں کی باتیں کرتی ہے. اب تیرا گھر یقیناً باپ ہے، یقیناً ماں ہے، یقیناً بھائی ہے، یقیناً تیرے گھر والے ہیں، مگر اب سارا کا سارا تیری زندگی کا محور تیری سسرال بن چکا ہے. بھائی کی باتیں مت کر، باپ کی باتیں مت کر، یہاں تو بات کر تو اپنے شوہر کی باتیں کر. مصطفیٰ فرماتے ہیں جار اپنے شوہر کی فرما بردار ہو جائے، کل میدان محشر میں سیدہ کے ساتھ اٹھائی جائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب. زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت ارے جھگڑے کروا رہی ہیں آدب ساز بنگوں کی لڑائیاں اسی بات پر ڈیپینڈ ہیں. میرا بھیا کیسا ہو گیا؟ بھیا شوہر کی بات کر. توجہ ہے؟ اور جب شوہر ذرا سا کچھ کہہ دے، ذرا سا اسی ٹائم سے آڑی ترچھی چل رہی ہے، بولنے ہی نہیں. کبھی ادھر کہہ رہے ہیں ادھر جا تو جا ادھر کو، یہ گھوم کے جا رہی ہے، جا ادھر کو گھوم کے جا رہی ہے. ہم نے کہا بات کیا ہو گئی؟ صبح پورا دن پورے طرح ساری رات ہم نے پوچھا کیا بات ہو گئی، تو صبح کو جناب راز کھلا، تشتس بام ہوا، ایک آنکھ میں گنگا دوسری میں جمنا. روکے بولی گھر میں میرا تو مقدر ہی پھوٹ گیا. ظالم عورت، تیرا مقدر پھوٹا. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا، میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ جلتے دیکھا ہے. کسی نے پوچھا یا مصطفیٰ یہ عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جلتی تھی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ہن یکفرن العشیر، یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. بہت مختصر میں مجھے اپنے پوائنٹ کی طرف جانا ہے. گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ وہ شخص رونے لگا کہ میں نے تو بہت برا کیا، تجھے زنجیر میں باندھ کے بہت برا کیا. میں نے یہ عہد دلا کے اس سنکلپ کے ساتھ میں گیا تھا، بہت برا کیا میں نے. تو وہ سر پہ ہاتھ مارنے لگا اور ہاتھ مارتے مارتے روتا ہوا حضور کے دربار میں پہنچ گیا. یا رسول اللہ مجھ سے بڑی غلطی، یا رسول اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. میں نے اپنی بیوی کو ایسے عہد میں باندھا اور اس کا باپ بھی مر گیا اور وہ نہیں گئی اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے. اللہ کے رسول میں تو بہت بڑا ظالم ہوں، میں نے لمٹ کراس کر دیا. مصطفیٰ خاموش ہو گئے، وہ بھی خاموش بیٹھا رہا. پھر سرکار نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہاں ہے وہ شخص؟ کہنے لگا سرکار میں آپ کے غلام میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ارشاد فرمایا اپنی بیوی کو جا کے بتا دے اللہ کا پیغام ہے. ذرا زور سے بولو اور تڑپ کے اور زور سے.
اللہ کا پیام ہے, میسج ہے, ڈیوائن میسج اللہ کی طرف سے. جا اپنی بیوی کو یہ نوید جافیدہ سنا دے, اپنی بیوی کو یہ مزدہ دے دے کہ صبر خوشخبری سنا دے کہ صبر کرنے والی عورت اور اپنے شوہر کی وفاداری کا سنکلپ لینے والی عورت, اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی عورت, اللہ نے تیرے صبر کرنے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنے کی وجہ سے اللہ نے تیرے باپ کی بخشش فرما دی ہے اور تیرے باپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. زندہ آپ کی توجہ ہے؟ یہ ہوتی ہیں عورتیں ایسی فرمانبردار عورتیں. پانی لا, دور گئی, پانی لائی, ٹھٹر گئے, پیالے میں لائی, اور پیالے میں جناب والا پیالہ دور سے آ رہا تھا پانی, آج کی طرح تھوڑی تھا, اب تو ٹنکی کھول لی ہے دھڑا دھڑ, سمر سیبلی کروا لیتے, پیسے نہ ہو اس پہ, چاہے پیسے نہ ہو, گھر میں کھانے کو نہیں ہے, سمر سیبلی کروا لیتے. اس کے گھر میں تو واشنگ مشین چل رہی, ہم سے نہ دھوتے اب کپڑے اپڑے, ہوڑے کر رہی ہے, ہوڑے ہرسوں پہ جا رہی ہے, ہاتھوں میں پیالہ چپک گیا, پیالہ لائی ہاتھوں میں چپک گیا. شوہر نے بڑی مشکل سے, بہت مشکل سے, دھیرے دھیرے کر کے اس پیالے کو اس کے ہاتھوں سے چھڑایا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کے ہاتھوں کو گرم کیا, پھر پانی پیا. پانی پی کے بولا, آج تو نے واقعی اتنی بڑی قربانی میرے لیے دی ہے, آج تو مجھ سے جو چاہے وہ مانگ لے, آج تو جو کہے گی, سونا مانگ, چاندی مانگ, زیور مانگ لے, آج جو کہے گی. آج تیرا شوہر عہد کرتا ہے ہر وہ چیز دے دے گا آج جو اس کی خواہش مند ہوگی. تو جناب والا کہنے لگی بلا شبہ, کہا ہاں آج رات عہد ہے, جو مانگے گی وہ دوں گا. کہا بالکل واقعی, کہا جو مانگے گی وہ دوں گا. کہا سچ مچ, کہا ہاں جو مانگے گی وہ دوں گا. تو خدا کی قسم 3 بار اقرار کرانے کے بعد کہتی ہے, تو پھر مجھے آپ طلاق دے دیجئے. اللہ, پھر مجھے آپ طلاق دے دیجئے. اللہ سن رہ گیا, پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. توجہ ہے؟ حیرت کے سمندر غرقاب, اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے کرے تو کیا کرے, عہد ہے جو چاہے گی. تو جناب والا کہنے لگی کیوں اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے کیوں ہے جناب والا, میرے شوہر وفا شیار, آپ نے فرمایا تھا جو چاہے گی وہ مانگ لے, میں نے مانگ لیا, دیتے کیوں نہیں. تو کہنے لگا ابھی ذرا غور کروں گا, صبح ہونے دے, میں غور کروں گا. حضرات محترم روتا رہا, رات بھر تڑپتا رہا. بیوی بھی جناب والا, بیوی بھی ادھر تڑپتی رہی ہے. اس نے سوال تو بڑا اہم کر لیا مگر روتی وہ بھی رہی جناب والا کہ اتنا اچھا گھر میرے ہاتھ سے چلا جائے گا, اور حضرات ایسا شوہر میرے پاس سے جدا ہو جائے گا. صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو بیوی سے بولا مجھے مصطفیٰ کے دربار میں ذرا پہنچا دے. سبحان اللہ, ذرا میرا ہاتھ پکڑ, مجھ سے چلا نہیں جاتا, اچھا خاصا چلنے والا مگر ایک ایسا صدمہ اچانک ہو گیا کہ اب وہ چل نہیں پا رہا. جناب والا ہاتھ پکڑ, مجھے مصطفیٰ کے دربار میں پہنچا دے, میں اپنے نبی سے پہلے بات کروں گا, پھر میرا نبی جو اشارہ کرے گا وہ کروں گا, میں اپنے آپ تجھے طلاق نہیں دوں گا, میں ساری گھٹنا مصطفیٰ کے سامنے پردرشت کروں گا, جو مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہوگا وہ کروں گا. لے کے چل رہے تھے جناب والا, پاؤں سامنے کو ڈالتے تھے, پیچھے پڑتا تھا, اتنا بد حواس ہو گیا تھا کہ آخر گر گیا, اور ایسا گرا ایک پتھر سے ٹکرا گیا, پتھر سے ٹکرایا, پاؤں میں جناب والا زخم ہو گیا, خون نکلنے لگا. عورت نے جناب والا اٹھایا, کھڑا کیا, اور کھڑا کر کے جناب اپنے شوہر کو زمین پہ سیدھا کھڑا کر کے اپنے شوہر سے بولی ہاتھ جوڑ کے, حضور اب میں طلاق لینا نہیں چاہتی, واپس اپنے گھر چلیے. حضرات محترم خوش ہو گیا, وہ جو ابھی ان ایکٹیو ہو گیا تھا اب ایکٹیو ہو گیا, اور سیدھا گھر کی طرف خوشی خوشی جانے لگا. راستے میں پوچھا یہ بتا یہ انقلاب کیسے آ گیا تیری زندگی میں, یہ بتا تو نے راست سے اب تک اتنا اصرار کیا تھا کہ طلاق دے دو, اب کیا ہوا اچانک کہ تو اپنے قول سے پھر گئی اور واپس مجھے لے جاتی ہے گھر کی طرف. حضرات محترم کہنے لگی گھر جا کے بتاؤں گی. دونوں گھر پہنچ گئے, وہ بھی خوش تھا. حضرات محترم کہنے لگا بتا کیا بات تھی, کیوں لے کے جا رہی تھی اور کیوں واپس لے آئی. ہوشیار بیوی, مصطفیٰ کی فرما بردار بیوی, قرآن پڑھنے والی بیوی, حدیث مصطفیٰ کے جلوے دیکھنے والی بیوی,
آج کی بیویاں گانے سنتی ہیں، گانے سکھاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، ڈانس سکھاتی ہیں، اپنے بچے کو ڈانس کرتے ہیں، میرا بیٹا ڈانسر، میرا بیٹا ماسٹر، میرا بیٹا ڈانسر، میرا بیٹا ڈانس بہت اچھا کرتا ہے، میرا بیٹا ڈانس بہت اچھا کرتا ہے. کیا نام ہے بیٹا؟ ٹیل پلیز یور نیم بیٹا. انگریزی بولنا جرم نہیں ہے، مگر تہذیب یہ نہیں ہے. توجہ ہے؟ کہنے لگی آپ کو شاید یاد نہیں ہے کہ ایک دن آپ نے مجھ سے خود کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس پہ اللہ کا پیار نہیں ہوتا. ارے زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تم بلڈنگوں میں رہنے والوں کو سمجھتے ہو اللہ کی رحمت ہے ان پہ، بہت مزے آ رہے ہیں اس کے، بہت مزے آ رہے ہیں، اور غریب کو کہتے ہو پتہ نہیں کون سا گناہ کیا سزا پا رہا ہے، بیمار کو کہتے ہو کون سا پاپ کیا سزا پا رہا ہے، غریب نے ہتھے کو تم کہتے ہو کون سا گناہ کیا اس نے آج تک آگے نہیں بڑھ پایا، اور اس درندے کو جس نے 6 قتل کر دیے، اور یہ درندہ جو جناب والا بیچ چوراہے پہ بیٹھا ہر ایک کی چغل خوری کرتا ہے، یہ جناب والا یہ آدمی جس نے نہ جانے کتنے گناہ کے کام کیے، پاپ کیے، مہا پاپی، اس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پہ اللہ کا خاص فضل ہے، اور اس غریب کے لیے جناب والا کہتے ہو پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا اس کی سزا پا رہا ہے، بیمار ہے اور کچھ بھی نہیں کیا آج تک. اے لوگوں تمہارا سوچنے کا پیمانہ الٹا ہے. سچ یہ ہے کہ بیوی کہتی ہے شوہر سے کہ شوہر آپ نے ایک بار فرمایا تھا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جس سے اللہ پیار نہیں کرتا اسے تکلیف نہیں دیتا، جسے تکلیف ہوتی ہے اس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس کا امتحان لیتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میں جب سے آئی ہوں اس گھر میں نے آنسو نہیں دیکھے تھے، جب سے آئی ہوں اس گھر میں مصیبت نہیں دیکھی تھی، جب سے آئی ہوں اس گھر میں نے رنج و غم کے بادل کبھی نہیں دیکھے تھے، جب سے اس گھر میں آئی ہوں خوشی دیکھی، فرحت دیکھی، مسرت دیکھی. اس گھر میں نے کوئی کبھی دکھ نہیں دیکھا تھا میرے شوہر، تو مجھے ایسا لگا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کا پیار نہیں ہے اس گھر سے. اللہ موقع کی تلاش میں تھی، جیسے ہی آپ نے کہا جو چاہو وہ مانگ لو، تو آج مجھے موقع مل گیا اور میں نے طلاق مانگ لی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس گھر سے اللہ کا پیار نہ ہو. مگر میرے شوہر کو فشیار راستے میں جب آپ جا رہے تھے گر گئے، خون نکلا، زخمی ہو گئے، فوراً میرے دل میں اللہ عز و جل کی طرف سے یہ آیا کہ نہیں اس گھر سے اللہ کو پیار ہے، اس لیے کہ اسے مصیبت ملی ہے، آنسو ملے ہیں، تکلیف دیکھی تو یاد آ گیا کہ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، اسی لیے میں نے واپس لے لی. مجھے طلاق نہیں چاہیے، مجھے تو اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت، اللہ راضی رہے اس گھر سے، اللہ راضی رہے، امتحان لیتا رہے تاکہ ہمیں احساس رہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نبیوں کو آزمایا گیا مگر مجھے سب سے زیادہ آزمایا گیا. آج ذرا سی باتوں میں تکلیف ہو جاتی ہے لوگوں کو، میرے لیے یا نہیں لوگوں، اللہ عز و جل پہلی بات تو ہم امتحان کے قابل نہیں. 10 منٹ اور سنا دوں، مچل کے سبحان اللہ کو. ماشاءاللہ خوشی ہوئی کہ کم سے کم میری ان خشک باتوں کو اس ٹائم آپ سن رہے ہیں. بہت اچھا بول رہے ہیں ماشاءاللہ. مگر میری ذمہ داری ہے کہ تمہارے بیچ میں جو سیاہی کو سفیدی اور سفیدی کو سیاہی کرنے والے منتر چل رہے ہیں ان منتروں سے پردہ اٹھاؤں. ضروری ہے، بہت ضروری. سیاہی کو سفیدی اور سفیدی کو سیاہی کہنے لگے. بلڈنگوں میں رہنے والے کو او بڑے مزے آ رہے ہیں، اور چھپر میں رہنے والے کچھ کرا کیا آج تک اس نے؟ پتہ نہ اللہ کی کون سی پھٹکار ہے اس کی. ایسے کہتے ہیں لوگ. مرنے سے پہلے کوئی بیمار ہو جائے اور چارپائی سے اٹھ نہ سکے بیچارہ، چارپائی سے اٹھ نہ سکے، اور یہ حالت ہو جائے کہ اس کے بچے اس کی بچیاں استنجا تک چارپائی پہ کرائیں، تو پورے محلے میں لوگ کہتے ہیں جو پاپ کرے تھے معاذ اللہ
آج سب سامنے آ رہے ہیں، دیکھو چار پائی پہ ہی ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ بہت بے غیرت ہے یہ کہنے والا، بہت بے شرم ہے، آوارہ ہے، اس کی سوچ آوارہ ہے، اس کا خیال آوارہ ہے۔ سچائی یہ نہیں، سچائی یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے مرنے سے پہلے بیماری دیتا ہے۔ بے شک اللہ جس سے محبت کرتا ہے مرنے سے پہلے بیماری دیتا ہے، اور وہ بیماری سے اس کے گناہوں، جب وہ بیماری پہ صبر کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تجھے حال میں رکھے بے شر ہے۔ مجھے بخار آ گیا، میری ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اللہ مجھے بھوک نہیں لگتی، میں تیرے ہر حال پہ راضی ہوں میرے مولا، جس حال۔ اگر اس نے اپنی ان تکلیفوں پہ صبر کر لیا تو اللہ کی قسم اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بالکل پاک کر کے جب وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے تو موت کے فرشتے کو بھیج دیتا ہے، جا میرے بندے کو میرے پاس لے کے آ۔ میرا محبوب بندہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم اسے جناب پاپی سمجھتے رہے مگر وہ اللہ کا محبوب بندہ نکلا۔ آگے بڑھتا ہوں، اجازت ہے، زور سے کہہ دے مچل کے سبحان اللہ۔ بات یہ کر رہا تھا میں، پوری دنیا میں اللہ کی ذات کا سایہ، اللہ کی ذات کا مظہر میرا نبی، توجہ ہے، اور ایسی ناز برداری کہ حضرت جبرائیل امین، اے محبوب آپ راضی کیسے ہوں گے؟ واہ سبحان اللہ۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے روتے ہوئے فرمایا، ارے آ گئے نا جو بات میں نے، بالکل روتے ہوئے فرمایا، اے جبرائیل اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار، او جبرائیل میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ ذرا تڑپ کے کہہ دو، نبی کے پیار پہ ہی کہہ دو، ارے جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے گا میں راضی نہیں ہوں گا۔ بات اللہ عز و جل کے حضور جبرائیل نے عرض کر دی تو اللہ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل جا میرے محبوب سے کہہ دے جیسا تو کہے گا ویسا کیا جائے گا، مگر تو راضی رہے۔ اور دور سے سبحان اکلوتا ہے، محبوب کی ناز برداری بھی ہو رہی ہے، آج جا کے لیٹ گئے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، دولہا بنایا، نہلایا دھلایا، دولہا بنایا، کپڑے پہنائے، اور پھر جبرائیل نے کہا ہاتھ جوڑ کر، یا رسول اللہ، اللہ اپنے دیدار کے لیے آپ کو، اللہ اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے، آپ چلیے۔ حضرات محترم، ادھر جناب والا نبی چلے ہیں بیت المقدس، بیت المقدس سے ساتواں آسمان، ساتواں آسمان سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے اور آگے مصطفیٰ جان رحمت نے جب جناب والا جب وہ سرحدیں شروع ہو گئیں، آپ نے نالان پاک اتارنے چاہے، یعنی جوتے مبارک اتارنے چاہے، وہ پیارے نور کے جوتے، سبحان اللہ، دور سے کہہ دیں مچل کے، وہ اتارنے چاہے تو جناب والا میرے رب نے فرمایا، نا 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 میرے محبوب، نا نا نا، موسیٰ نہیں ہے تو ہے، جوتے مت اتار، بے شک وہ ہے تور نہیں ہے، عرش ہے، زور سے جوتے مت اتار اور قریب آ جا تمہاری خاطر، اعلیٰ حضرت فرماتے تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، مجھے وہ دیکھے گا جو میری ذات کا مظہر، موسیٰ سے کہا دیکھ نہیں پائے گا، اور حبیب سے کہتا آجا مجھے دیکھ جا، آجا میرا دیدار کر جا۔ لمبی نہ ہو جائے گفتگو، میں اپنے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ نبی اللہ کی ذات کا مظہر اور بغداد والا آقا، واہ واہ واہ، غوث اعظم، میرے نبی کی ذات کا سایہ۔ کس کا سایہ؟ نبی کی، کیونکہ ولی دنیا میں بہت ہیں، اگر کہو تو آگے بڑھوں، ولی بہت ہیں دنیا میں، بہت ولی ہیں، لاکھوں ولی ہیں، بہت ولی ہیں، اور ہر ایک کی کیٹیگری الگ الگ ہے، ہر ایک کی کیفیت الگ الگ ہے۔ کوئی جناب والا بھوکا ہی پڑا، 12 سال تک نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کولر کی شاخ ایسی پکڑے کھڑا، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ کوئی ولی ایسا ہے کہ جس کے مزار پہ بلڈوزر، ایک ہی بلڈوزر نے پورا مزار ڈھا دیا، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، اور کچھ ولی ایسے بھی ہیں جناب والا کہ 1000 بلڈوزروں کا چہرہ موڑ دیا اور اکیلا بیٹھا۔ ہم نے ایسے بھی ولی دیکھے جو بہت جمالی ہیں، بڑے جلالی بھی دیکھے، ہم نے ایسے جلالی بھی دیکھے کہ یہ رام گنگا کا پانی ایک اللہ والا ادھر
ہم نے دیکھا یہ رامپور ضلع میں سیفنی کے پاس کچا مزار سیدنا محمد شیر ولی نام ہے. ایسے بھی ولی دیکھے سیدنا محمد شیر ولی نام ہے. رام گنگا میں باڑھ آ گئی تو رام گنگا کا پانی ان کے مزار کی باؤنڈری میں چلا گیا. اتنے جلالی تھے کہ جناب والا آنن فانن پورے پانی کو خون بنا ڈالا. ہمت نہیں پڑی رام گنگا کی کہ پھر جناب والا آنکھیں دکھا دی. خدا کی قسم یہ ایسے بھی ہیں, ایسے بھی ولی دیکھے ہیں کہ کہنے لگے کہ بھائی ہمارا پیر کے دن انتقال ہو جائے گا, پیر کے دن ہم چلے جائیں گے. اجازت ہے ذرا زور سے کہہ دوں, پیر کے دن ہم چلے جائیں گے اور بس ہمارا یہ آخری پیر ہے. ان کا نام ہے بخش اللہ میاں, فروخ آباد کے نعمت نگر میں ان کا مزار ہے. وہ جناب والا ہم جاتے ہیں ان کے جلسے میں, یہ بھی جاتے ہیں ان کے جلسے, بہت بڑا نعمت نگر میں جلسہ ہوتا ہے. تو پیر کے دن بولے میں پیر کے دن اب چلا جا رہا ہوں, بس آخری باری ہے, وہ سب لوگ آئیں میرا دیدار کرتے جائیں, مجھ سے مسافہ کریں جو کریں, مگر پیر کے دن اب پیر صاحب ملیں گے نہیں. پتہ چلا پیر تو بہت دور رہ گیا, سنیچر کے دن انتقال ہو گیا. سنیچر کے دن انتقال ہو گیا تو جناب والا اب سنیچر کے دن لاش پڑی ہے. سنیچر کے دن جناب والا مسحری میں سجے پڑے ہیں. پورے علاقے کے دیوبندی بڑے خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھا کوئی نہیں جان سکتا کون کہاں مرے گا کب مرے گا, اللہ ہی جانتا ہے. سنیت کمزور ہونے لگی ان کی باتوں پر کہ واقعی یار یہ تو بات صحیح ہے یار. اب سنیوں کے چہرے لٹک گئے, بیچارے سنی بڑے پریشان. اور جی یوں کہو جیسے سنیت کا آدھا چراغ گل ہو گیا علاقے کے اندر, ایک ہی منٹ سیکنڈ میں آدھا چراغ گل ہو گیا. یہ مسحری میں لیٹے پڑے ہیں جناب والا, ان کی روح نکل گئی, قفت انسری سے پرواز کر گئی, مگر یہاں یہ کھڑا, یہ کتنا بڑا جناب والا ایک کتنی بڑی قیامت کھڑی ہو گئی سنیت کے لیے. تو بیٹے ہیں ابھی زندہ ہیں ان کے بیٹے, ان کا نام ہے منشی طالب میاں. وہ پریشان ہو کر اپنے ابا کی لاش کے پاس آئے, رو کے بولے مر جاتے, کون منع کر رہا تھا تمہیں مرنے کو, کون کہہ رہا تھا تم مت مرو, مگر یہ تو نہ کہتے کہ پیر کے دن مر جاؤں گا. کیا ضرورت تھی کہنے کی, سنیت کی ناک کٹوا گئے. صحیح بات, پورے علاقے میں سنیت کا دیا اور سنیت کا چراغ گل ہو رہا, کر کیا چلے گئے تم. جناب والا رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں کہ مرنا تو تھا ہی, تم بھی مرتے ہم بھی مریں گے کسی دن, مگر ایسے تھوڑی کریں گے جیسے تم بھی کر گئے. حضرات محترم جب زیادہ ہی کہا تو خدا کی قسم ہزاروں نگاہیں گواہ ہیں, ہزاروں لوگ گواہ ہیں. حضرت بخش اللہ میاں ایسے ہی مسحری میں لیٹے ہوئے تھے اور جیسے ہی جناب انہوں نے کہا کہ تم کیا کر گئے, سنیت کمزور کر دی تم نے. اللہ کی قسم جب سنیت کی کمزوری کی بات آئی, جب دین کے جھنڈے کی بات آئی, ایسے ہی لیٹے ہوئے ایسے ہی بیٹھ گئے. بولے تو کیوں رو رہا, تو چپ جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد عمران صاحب قبلہ. سبحان اللہ. تو کیوں رو رہا طالب, تو چپ جا. تو کوئی بات نہیں, کل پیر کے دن ہی مر جائیں گے, کیا ہو گیا اس میں, تو کیوں گھبرا رہا ہے. ارے خدا کی قسم پورے علاقے میں تہلکہ مچ گیا, ہنگامہ ہو گیا. بخش اللہ میاں تو پیر کے دن جائیں گے, ان کا تو وصال ہی کہاں ہوا, کس نے کہا وصال ہو گیا. اب دیوبندیوں کے چہرے لٹکے پڑے. اور جناب والا اللہ کی قسم کھاتا ہوں, ایک سیکنڈ اور ایک منٹ میں یا یوں کہو اسی دن میں پورے علاقے سے دیوبندیت کا صفایا. سبحان اللہ, واہ. اور آج تک یہی بات, یہی بات, آج تک نبی کے غداروں کے نظریے ان گلیوں میں پروان نہیں ہو پائے, پروان نہیں چڑھ پائے. آج تک چاروں طرف الحمدللہ سنیت کا سورج ہی چمکتا ہے. یہ اللہ کے ولی ہے, الگ الگ کیٹیگری کے ہیں, کسی کا کوئی مزاج ہے, کسی کا کوئی مزاج ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ ہے. ایک اللہ کا ولی ایسا بھی دیکھا جو دلی کے تخت پہ بیٹھ کر راج کرتا ہے, ولی بھی ہے اور راجہ بھی ہے. اور ایک ولی ایسا دیکھا جو پیڑ کے پتے کھا کھا کے زندگی گزارتا ہے اور اس کے بدن پہ کپڑے بھی سلامت نہیں ہیں. یہ ولی شاہ قلندر پانی پتی ہیں, ہر وقت پھٹی گدڑی اور جناب والا پھٹے ہوئے کپڑوں میں چوراہے پہ بیٹھے رہتے ہیں, پان کھاتے رہتے ہیں. ولی شاہ قلندر پانی پتی ایسے بھی چوراہے پہ کہ کوئی وہاں سے عورت گزری تو بولے لے لو دہی. تو حضرت کو بھی ذرا تھوڑا سا جوش آیا, حضرت نے فرمایا ہمیں بھی دے دو دہی. تو جناب والا منہ بگاڑ کے بولی فری میں ملتا کیا دہی.
फ्री में मिलता क्या दही? वो समझ रही थी ऐसा ही है, मस्त मौला है, पैसों से लाई हूँ बाबा, ऐसा नहीं मिलता दही। इरशाद फरमाया कितने पैसे का मिलता? तो उस जमाने में टके चलते थे, बोली 1 टके का मिलता है। कहा दही तो उतार, टका देंगे। जनाब वाला इन गरीबों को, खस्ता हालों को तुम खाली समझते हो? जनाब वाला मेरे नबी ने सच फरमा दिया, रुब्बा अकबर आयशा समद फुइन बिल अब्बाल व समान अल्लाह तआला ला बर्रा। इस जमीन के पर्दे पर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, चेहरे गुबारों से अटे होते हैं, कपड़े उनके फटे होते हैं, मगर उनकी शान ये होती है कि वो किसी मामले में अगर अल्लाह से जिद कर लें तो अल्लाह उनकी जिदों को पूरा फरमा देता है। सुभान अल्लाह, हक है, क्या कहने हैं हजरत। दही का मटका होता है। 1 मिनट में बात तमाम करता हूँ, लंबी है मगर छोटी कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा टाइम ज़्यादा न लगे। शुक्रिया कि तुम इस टाइम तक बैठे रह गए, मगर अब तुम्हारे जोश कुछ कमज़ोर हो रहे हैं, मगर मैं लंबी की कैटेगरी बता रहा हूँ। मेरा मोदी जब तक पूरा नहीं होगा मैं जल्दी से तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। खुदा तुम्हें आबाद रखे, सरसब्दो शादाब रखे। उतार लो दही, उतार लिया दही के बाबा लाओ टका। अब बाबा के पास बज़ाहिर कोई टका रखा का, बाबा ने हाथ मारा रान पर, और ऐसा टका हाथ में कि ऐसी चमक वाला टका कभी नहीं देखा। मुंह में पानी आ गया कि बाबा ले ले दही। इरशाद फरमाया दही भी ले जा, टका भी ले जा, हमें दही की जरूरत नहीं है। पीर है, सच्चा पीर है, पीरों की नजर जेबों पे नहीं होती, पीरों की नजर दिलों पे होती है। ऐसे ऐसे पीर फिर रहे हैं नाम वाला, हर वक्त जेबों पे ही नजर है, गांधी जी पे ही नजर है। लाल वाले हैं, हरे वाले हैं, पीले वाले हैं, गुलाबी वाले हैं, कैसे वाले हैं। बड़े के यहाँ बड़ी दुआ हो रही है, छोटे के यहाँ छोटी दुआ हो रही है। एक भैया तो मुझसे ये कह रहे थे कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है इन मौलवियों को कि अमीरों के यहाँ तो ऐसा इतनी लंबी दुआ करा रहे हैं कि ऐसा लगे आज ही बख्शवा लेंगे, आज इसी टाइम बख्शवा लेंगे। और किसी गरीब के यहाँ पहुँच गए तो 4 लफ्ज़ों में दुआ ख़त्म हो गई। ना 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 जनाब वाला, ये डिफरेंस नहीं। अल्लाह वालों का ये मिजाज नहीं होता। अमीर भी यकसा है, गरीब भी यकसा है, मजदूर भी यकसा है, रियाया का और जनाब वाला अमीर भी, सब इनके लिए यकसा। बेशक बेशक, सुभान। दही भी ले जा, टका भी ले जा। और सुन, रोजाना आती रहना, टके ले लेके जाती रहना। अब तो जनाब वाला आदत पड़ गई, रोजाना आती थी, उसी टाइम पे आती थी। दही मटका उतारा, टका लिए चली गई, बारे के न्यारे हो गए, घर भर गया जनाब वाला। मगर घर भरने के बाद भी एक दिन रो रही थी, बहुत जोर जोर से रो रही थी, दहाड़े मार मार के रो रही थी। पति बोला अपनी पत्नी से, क्या हुआ, इतनी दहाड़े मार मार के क्यों रो रही है, क्या बात हो गई, इतने पैसे वाली हो गई, अब तो तेरे पास पैसा ही पैसा, पूरा घर भर गया। बोले पैसा तो बहुत हो गया, मगर इन पैसों को संभालने वाला तो कोई नहीं, गोद तो आज तक खाली है, गोद तो सूनी है, बुढ़ापे का सहारा तो कोई नहीं, चिराग में तेल डालने वाला तो कोई नहीं। तो पति बोला तो फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है, कल को जाना, टका मत लेना, बल्कि ये कहना आप टकों की हिफाजत करने वाला चाहिए, बुढ़ापे का सहारा चाहिए। बात समझ में आई। अगले सूरज का इंतजार किया, टाइम हुआ, चली गई। हज़रात मोहतरम टका दिया, बोली नहीं बाबा टका नहीं लूंगी, टके बहुत हो गए, घर भर गया, अब तो मुझे दे दो, मेरी आगोश खाली खाली है, मेरे लिए कुछ ऐसा करो कि इन टकों की हिफाजत करने वाला मुझे मिल जाए। तो जनाबे वाला इरशाद फरमाया औलाद नहीं है तेरी। कहने लगी सरकार इस नेमत से महरूम हूँ बाबा। इरशाद फरमाया औलाद चाहिए। कहा बाबा? कहा आज नहीं कल आना, अकेली नहीं आना, तू जैसी जितनी है सबको लाना। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। और तड़प के कहते क्यों नहीं यार? हाँ, सुभान अल्लाह। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अकेली मत आना, जितने हो सबको लाना, तेरे जैसी जितनी है पूरे इलाके में सबको लाना। जंगल की आग की तरह खबर फैल गई, बे औलादों को बुला रहे हैं, बे औलादों को बुला रहे हैं। बू अली शाह कलंदर पानीपती जनाबे वाला सबकी सब आ गई चारों तरफ से। अरे औलाद की तमन्ना बड़ी अजीब तमन्ना होती है। जिसके पास बच्चे ना हो उससे पूछो औलाद होती क्या है। फिरते हैं मारे मारे, शोषण भी होता है उनका, शोषण भी होता है उनका, मिसयूजिंग भी होती है उनकी। तवज्जो है।
اولاد کریں گے، نہ جانے کتنے تنتر منتروں سے گزر جاتے ہیں لوگ، کیسے کیسے تنتر منتر جنتر انتر منتر جنتر جادو ٹونوں سے گزر جاتے ہیں لوگ اولادوں کے لیے۔ صحیح بات، بے شک۔ لمبی نہ کر کے بات کو جناب والا مختصر کر دوں، سب کی سب عورتیں آ گئیں، پان کھا رہے تھے بابا، وہ علی شاہ قلندر پانی پتی پان کھا رہے تھے۔ کہا کیسے آئی ہو؟ کہ بابا کہ اچھا ایک ایک آتی رہو، ایک ایک آتی رہی۔ بابا پان جو کھا رہے تھے، پان منہ میں سے نکال کے پان کا جگال تھوڑا تھوڑا ہر ایک کو دے دے گا، کھا لو اللہ بیٹا دے گا، کھا لو اللہ بیٹا دے گا، کھا لو اللہ بیٹا دے گا۔ سب نے کھا لیا جناب والا، مگر ایک زیادہ ہی نفیس مزاج تھی، ایک زیادہ ہی جناب والا تھا، اس کا مزاج ذرا زیادہ ہی نازک تھا اس کا، تو جناب والا بھی مجھ سے تو نہیں کھایا جائے گا یہ پان، مجھ سے تو نہیں کھایا جائے گا یہ ہوا۔ تو کسی نے کہا تجھ سے نہیں کھایا جا رہا تو ادھر کہیں پھینک دے، تو جناب والا ادھر پھینک دیا۔ تو اب اللہ نے یہ کرم کر دیا سب کے اوپر، اللہ نے یہ فضل کر دیا کہ جب ٹائم مقرر آیا، خدا بند قدوس نے سب کو بیٹوں سے مالا مال کیا۔ جب سب کی اولادیں ہو گئیں تو سب کی سب اپنی اولادیں اپنے ہاتھوں میں لے کے شکریہ ادا کرنے کے لیے حضرت کے دربار میں آئیں، حضور کا دھنیہ واد ادا کرنے کے لیے۔ تو سب کی سب آئیں، اور اسے بھی اسے بڑی فکر اور بڑی چنتا اس کو ہی جس نے جناب والا کھائے نہیں تھا، وہ بھی روتے ہوئے سب کے ساتھ آئی، اور حضرات محترم آ کے سب بولی حضور بڑا بڑا احسان آپ کا، حضور آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ اب میرے بو علی شاہ قلندر پانی پتی کو جلال آ گیا، ارشاد فرمایا میرا شکریہ ادا مت کرو، شکریہ ادا کرنا تو اس رب کا شکریہ ادا کرو جس رب نے تمہیں صاحب اولاد فرما دیا۔ کہا حضور اس کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ کہا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دین کی جوت جگی، اسلام کی شعائیں پھیلی، اور جناب والا سب نے کلمہ پڑھا، پھر اپنے مردوں کو کلمہ پڑھایا۔ وہ بولی سرکار میں نے تو کھایا ہی نہیں تھا اس لیے میں اولاد سے محروم رہی۔ ارشاد فرمایا پھر میرے جگال کا تو نے کیا کیا؟ تو کہنے لگی میں نے فلاں جگہ پھینک دیا تھا۔ ارشاد فرمایا فلاں جگہ جا کے دیکھ تیرا بیٹا وہیں پہ موجود ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جا کے دیکھا ایک بیٹا اپنا انگوٹھا چوستا ہوا اسی جگہ پہ نظر آیا، اٹھا لیا پالا، اور یہ کرنا چاہتا ہوں آئیے وہ کیٹیگری الگ ہے، یہ کیٹیگری الگ ہے، صابر پاک کی کیٹیگری الگ ہے، خواجہ صاحب کی کیٹیگری الگ ہے۔ ہم نے ایسے ولی بھی دیکھے ہیں کہ جو جناب والا بھوکے رہتے پیاسے رہتے ہیں، اور ایسے ولی بھی دیکھے ہیں جو مرغے کھاتے ہیں بکرے کھاتے ہیں پھر بھی ولی ہیں۔ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو بغیر کپڑوں کے رہتے ہیں ولی ہیں، اور ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں 2-2 لاکھ کی شیروانی پہنتے ہیں اکیلے شیروانی، اور پھر بھی ولی ہیں۔ ایسی شیروانی حضرت غوث پاک کی جو شیروانی تھی وہ کئی لاکھ کی شیروانی تھی، اسی وجہ سے اس شیروانی کے پیچھے چور گیا تھا چرانے کے لیے، شیروانی کو چرانے چور گیا تھا۔ میری شیروانی کو چرانے نہیں آئے گا، اس لیے کہ میری شیروانی 500 روپے کی ہے یا 700 روپے کی ہے، مگر میرے غوث اعظم کی شیروانی اس وقت کے حساب سے کئی لاکھ کی تھی۔ چور کی نظر پڑی چرا لوں گا، حضرات محترم چور گیا تھا شیروانی چرانے کے لیے، اندر گیا پکڑا گیا۔ جی بے شک، کیا کہنے الگ رنگ میں ہے آج، نظر پڑی، توجہ ہے، ارے نظر پڑی، اور اس چور کو میرے غوث کی نظروں نے خطب بنا دیا۔ واقعہ نہیں سنانا چاہتا، یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کیٹیگری الگ الگ ہے، سب کے مزاج الگ الگ ہیں، سب کی طبیعتیں الگ الگ ہیں، وہ اللہ آباد رکھے، سب کی طبیعتیں الگ الگ ہیں، سب کے نیچر الگ الگ ہیں۔ جاننا چاہتے ہو یہ نیچر الگ الگ کیوں ہیں؟ 1 منٹ کی تقریر اور رہ گئی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ بہت شاندار تقریر، بہت شاندار، بہت شاندار۔ آج میں اصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تقریر سن نہیں پائے، نہیں پورے موڈ میں ہے، مگر اب میں نے یہ سوچا ہے، آپ کا اللہ آباد رکھے، حضرت دعا کر دی۔ ٹکوٹی کے آس پاس والے بڑے اچھے لوگ ہیں، چوکوٹی نہیں ٹکوٹی، کوئی کہہ رہا ہے چوکوٹی، تو میں تھوڑی کہوں گا چوکوٹی، ہم مثلث ہے، 3 میں تو ہیں،
اللہ وطر بھائی بے شک سبحان اللہ. مگر چلو اس نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی چوکور تھے. اس نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی. ٹھیک اٹھیے اور آس پاس کے زندہ دل مسلمانوں، اللہ تمہیں آباد رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، اور دو جہاں میں خدا تمہاری لاج رکھے. یہ الگ الگ کیٹیگری کیوں ہے ولیوں کی؟ کبھی سوچا ہے تم نے؟ سوچا تو ہوگا. کیا بات ہے، بہت اچھی بات کرنے جا رہے ہیں. ہر وقت یہ مت سوچا کرو کہ سبحان اللہ. ولی وہی ہوتا ہے جو ننگا رہتا، ہاں کیونکہ تم ایسا بہت سوچتے ہو. جس پہ زیادہ پیسے ہو جائیں اس کے بارے میں یہ تو بگڑ گئی، تو پیسہ بہت ہے، بگڑ گئی تو ختم ہو گیا. مولانا پہ پیسہ زیادہ ہو گیا تو مولانا کی قدر ختم ہو جاتی ہے گاؤں میں. وہ یار پتہ نہیں کہاں سے لا رہا ہے بھیا، ہمیں تو کچھ پتہ چلتا نا، باہر ہی رہے. صحیح بات ہیں کیا پتہ کہاں سے ہاتھ مار رہے ہیں مولانا پتہ کچھ نہ. مولانا کا آپ تو اکاؤنٹوں کا زمانہ چل رہا ہے. اور کوئی مولانا بیچارہ کچھ نہ کر پایا، چھپر میں گزر گئی بیچارے کی، تو اس کی بھی تو خیریت نہ. پورے گاؤں میں اس کے یہ آج تک کچھ کرا کے نکمہ ہی تو ہوا رہ گیا. یہ اس کے بھائیوں کو دیکھو لندن میں رہ رہے ہیں اور یہی ہے، یہ چھپر میں ہے کہ ایسے ہی پڑا کہ کچھ کر پایا کیا؟ پتہ نہیں لوگوں کے قول کس طرح کے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ والے بہت بڑے بڑے مالدار بھی ہوتے ہیں. ایک اللہ والا ایسا بھی تھا کہ جس کے دروازے پہ ایک اللہ والے ایک مولانا پہنچ گئے. ایسی سوچ والے جن کی سوچ یہ تھی کہ یار وہ تو بڑے غریب ہوتے ہیں، اللہ والے تو بڑے غریب ہوتے ہیں، ان پہ تو چھپر بھی نہیں ہوتے ہیں. تو ان کا تھا محل، اور محل کے سامنے ایک بڑا سا دربار، اور دربار کے سامنے ایک بڑی سی چوکھٹ، اور اس چوکھٹ پہ ایک وہ بیٹھا تھا ڈنڈا لے کے دربان، چوکیدار بھی بیٹھا تھا. شاید وہ مولانا رومی تھے جی جو پہنچے تھے. بے شک. تو انہوں نے دیکھا یار ان کا تو بڑے ٹھاٹ باٹ ہے بھائی، یہ تو بہت ٹھاٹ والے ہیں یار، یہ کیسے بلی ہیں، یہ ٹھاٹ باٹ ان کا بہت ہے. اور ان کے دروازے پہ تو چوکیدار بھی بیٹھا ڈنڈا لے کے. تو وہ ان کے دروازے پہ یہ جملہ لکھ کے آ گئے، ایک شعر لکھ کے آ گئے. یہ شعر کون سا مصرع لکھ کے آ گئے کہ اللہ والوں کے دروازوں پر چوکیدار نہیں ہونا چاہیے، دربان ابایت. اللہ والوں کے دروازے پہ چوکیدار نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ والے نکلے صبح کو، انہوں نے دیکھا صبح اللہ والوں کے دروازے پہ چوکیدار نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ والوں نے دوسرا مصرع لکھ دیا، ببایت تا سگے دنیا نے آیت، ہونا چاہیے تاکہ دنیا کا کوئی کتا اندر نہ آ جائے. کیا بات ہے، واہ واہ. ہونا چاہیے تاکہ دنیا کا کوئی کتا اندر نہ آ جائے. تو یہ الگ الگ جو طبیعتیں ہیں، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کی وجہ بھی میں نے بغداد والوں سے پوچھی. شہنشاہ بغداد بڑے پیر سے سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں دیکھو ایسا ہے، دین کا جھنڈا اٹھانے نبی آئے ہیں، ان نبیوں کا کام تھا دین کا جھنڈا اٹھانا. پھر نبیوں کے بعد ہمارے نبی، اور ہمارے نبی کے بعد پھر کوئی نبی نہیں. تو اب دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اللہ والوں کی جماعتیں آئیں گی، اور جو اللہ والے آئیں گے وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ پیدا ہوں گے. ذرا زور سے سبحان. جو بھی ولی ہوگا وہ کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ پیدا ہوگا. تو جو جس نبی کے قدم پہ ہوگا، تو جو مزاج اس نبی کا ہوگا وہی مزاج اس ولی کا ہوگا. سبحان اللہ. کچھ سمجھ گئے؟ یعنی اگر ولی بادشاہ ہے تو سمجھو حضرت سلیمان کے قدم پہ ہے، کیونکہ سلیمان نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہیں. اگر کوئی ولی جلالی ہے تو سمجھ لو وہ موسیٰ کے قدم پہ ہے، کیونکہ موسیٰ بڑے جلالی ہیں اور جناب والا اللہ کے نبی ہیں اور جلالی ہیں. جو ان کے قدم پہ پیدا ہوگا وہ بہت جلالی ہوگا. اور اگر کوئی ولی جمالی ہے تو سمجھ لو کہ وہ حضرت عیسیٰ کے قدم پہ ہے. اگر کوئی ولی 12 سال تک کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو جناب والا سمجھ لو کہ وہ حضرت ایوب کے قدم پر ہے. حضرات ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ.
حضرت ابراہیم خلیل اللہ بے کرے صبر و رضا کے جناب والا قدم پر ہے. سوال یہ ہے لاکھوں ولی ہیں, کروڑوں ولی ہیں, ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہے, مگر آج کی کھوٹی کے اس جلسے میں سوال یہ ہے کہ بغداد والے بڑے پیر روشن نمیر ان کا مزاج کیا ہے, یہ کس کے قدم پہ پیدا ہوئے ہیں؟ تو جناب والا یہ بات نہ اسلام القادری صاحب سے پوچھو, نہ یوسف رضا سنبھلی سے, نہ عمران حنفی سے, نہ مفتی صاحب پیر طریقت سے, نہ مولانا فہیم سے, نہ جناب والا یہ مولانا افضل سے, بلکہ یہ بات خود مدینے والے مصطفیٰ یہ بات خود بغداد والے پیر میرے میرا بڑے پیر صاحب سے پوچھتے ہیں. اے بڑے پیر رہنمائی فرمائیں, آقا ارشاد فرمائیں, آپ کس نبی کے قدم پہ پیدا ہوئے ہیں؟ تو بغداد والا میرا پیر بڑا پیر روشن نمیر ارشاد فرماتا ہے کل ولی لہو قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی. او لوگو, ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ پیدا ہوا ہے, مگر بغداد والا پیر روشن نمیر کسی اور نبی کے قدم پہ نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کے قدم پاک پہ پیدا ہوا ہے. حضرات نبی کے قدم پر جناب بغداد والے, اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ جو مزاج مصطفیٰ کا ہے وہی مزاج بغداد والوں کا ہے, جو طبیعت ان کی ہے وہی طبیعت ان کی ہے, جو نیچر ان کا ہے وہی نیچر ان کا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ آقا ہیں, یہ غلام ہیں, وہ نبی ہیں, وہ ولی ہیں, اور بلا شبہ مزاج ایک ہی ہے. دیکھو میں 2 منٹ کے اندر ذرا مزاج کی ایک جھلکی دکھا دوں, اجازت ہو تو زور سے کہہ دوں سبحان اللہ. 12ویں والے کا ذکر 11ویں کے مہینے میں دونوں کو ملا دوں. اور 10ویں والے کو بھی. خوش رہو, آواز رہو, ماں بہنیں بھی اور آپ بھی مبارکباد کے لائق ہو. اب تک بیٹھو, شیطان تو بتیرا چڑھا رہا ہوگا, بہت دیر ہوئی بیٹھے بیٹھے, اب تک اور کیا کتنی دیر بیٹھو گے, مگر تم بہکاوے میں آئے نہیں. سچے مومنوں کی یہی شان ہے کہ وہ شیطان کی گردن میں روڑ دیتے ہیں, اور کہتے ہیں منحوس تیرے نہیں مدینے والے کے غلام ہیں ہم. سچے مومن ایسے ہی ہوتے ہیں. بس اب میں بھی بہت بڑا ظالم آدمی نہیں ہوں کہ تمہیں بہت دیر تک بیٹھائے رکھوں گا, انتہا ہے. بس آخری چند جھلکیاں اور دکھا دوں. مدینے والے نہیں آئے تھے, مدینے والے نبی نہیں آئے تھے, مگر آنے سے پہلے دنیا میں چرچا. زور سے کہو, آنے سے پہلے دنیا میں ایسے ہی بغداد والے ابھی نہیں آئے تھے, بغداد والے ابھی نہیں آئے تھے, مگر آنے سے پہلے دنیا میں چرچا سبحان اللہ کہ جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوگا, جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا قدم ولیوں کی گردن پر ہوگا. امام حسن عسکری نے تو مسلح دے دیا تھا اپنے کسی شاگرد کو, جا کے وہ جیلان میں جو پیدا ہوں گے عبد القادر جیلانی ان کو دے دینا. حضرات محترم چاروں طرف چرچا کا وشے بن چکے تھے. بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی. میں جو جناب والا میری اوقات کا, میری بساط کا, میری زبان کیا, ایک بار تو بغداد والے خود جناب والا جب ان کے جسم سے خوشبو پھوٹی, سبحان اللہ, بڑے پیر صاحب کے جسم سے جب خوشبو پھوٹی تو جناب والا بڑے پیر صاحب کے جسم سے خوشبو پھوٹتی رہتی تھی. جب ایک بار بڑی تیزی سے خوشبو پھوٹی تو جناب والا خود ہی غوث اعظم یہ فرمانے لگے, میں اور آپ نہیں کہہ رہے بلکہ خود ہی فرماتے ہیں. جب خوشبو پھیلی اور چاروں طرف پھیل گئی, خوشبو پھوٹی اور چاروں طرف پھیل گئی, تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر, یہ میرے نانا کا وجود ہے, عبد القادر کا وجود نہیں ہے, یہ تو نانا کا وجود ہے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. خود ہی کہہ رہے ہیں میرا نہیں ہے بلکہ میرے نانا کا وجود ہے, کیونکہ نانا کے اندر مزاج تھا کہ ان کی خوشبو ایسی پھوٹتی تھی کہ جس گلی سے نکل جاتے تھے سارا زمانہ جانتا تھا اس گلی میں چلنے والا آمینہ کا لال گزرا ہے. مسجد میں آ جاتے تھے تو اللہ کی قسم پوری مسجد مہک جاتی. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بریلی کے اعلیٰ حضرت نے سچ کہہ دیا تھا, ترجمانی کر دی تھی, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے
دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, وہ ہر وقت مہکتے ہی رہتے تھے مدینے والے, ہر وقت مہکتے رہتے تھے. ارے وہ تو وہ ان کی امی جان جب مصطفیٰ ان کے پیٹ میں تھے, امی جان کے پیٹ میں, بابا تو دنیا ظاہری میں نہیں تھے, تو جناب والا محلے کی عورتوں میں چرچا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. عبد المطلب کی بہو, عبد المطلب کی بہو بہت خوشبو لگاتی ہے, پتہ نہیں کہاں سے اتنی خوشبو لاتی ہے. ایک دن عبد المطلب نے یعنی نبی کے دادا نے اپنی بہو کو بلا لیا اور بہو کو بلا کے کہا, بیٹی تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر دنیا میں نہیں ہے, تمہیں خوشبو لگانا زیب نہیں دیتا, تم پتہ نہیں کیسی کیسی خوشبو لگاتی ہو. چاروں طرف شور مچا ہوا ہے کہ عبد المطلب کی بہو ایسی ایسی خوشبو لگاتی ہے. آنکھوں میں آنسو آئے, ارشاد فرمایا میرے خسرے مبارک, سچی بات یہ ہے کہ آج تک میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی, مگر جب سے یہ آپ کے بیٹے کی یادگار میرے پیٹ میں آئی ہے, میرے اندر سے ایسی خوشبو پھوٹتی ہے کہ آج تک میں نے ایسی خوشبو کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی. ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضرات محترم مصطفیٰ مہکتے ہیں, مصطفیٰ مہکتے ہیں, اور کیوں نہ مہکے, اعلیٰ حضرت نے اس کا فلسفہ بھی بیان کر دیا, کیوں نہ مہکے. مہکنے کی وجہ ہے, اور وجہ یہ ہے کہ لب پھول, دہن پھول, دقن پھول, بدن پھول. واہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی ہائے کلیم پیلی بیٹی کے شعر تو بہت بڑھیا طریقے سے سن لیے, تم نے تابش کے بھی شعر سن لیے, تو اعلیٰ حضرت کے بھی سن لو. کہاں ہیں یہ سب سننے والے, شعر سننے والے کدھر گئے؟ شعر سناؤں اعلیٰ حضرت کے, نبی کے شعر کا شعر ہے میرا اعلیٰ حضرت, نبی کا شعر. اب اس کا شعر کیا ہے؟ لب پھول, دہن پھول, ذقن پھول, بدن پھول. لب پھول, دہن پھول, ذقن پھول, بدن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان دمن پھول, سرتاب قدم ہے تن سلطان دمن پھول. سبحان اللہ. بس ہو گیا, ارے بس ہو گیا. جزاک اللہ خیر الجزا فی الدنیا والآخرہ. ماشاءاللہ مولانا فہیم صاحب سلامت رہیے, اور کاروبار آپ کا اور بلند رہے. کاروبار اچھا ہوگا تبھی تو علماء کو نوازیں گے, آپ کا بھی کاروبار اونچا ہو. زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کاروبار اچھا کرو, کاروبار پہ محنت کرو, اور ان بچوں کو کہو کہ یہ تمہارے نوجوان لڑکے 9 بجے سو کر نہ اٹھیں, صبح ہی اٹھیں, فجر پڑھیں, اور اس کے بعد کاروبار کی سوچیں. ایسا نہیں کہ رات کے 3 بجے تک لحاظ میں گھسا گھسا. اب جاڑے آ رہے ہیں, اب لحاظ میں پڑا رہے گا, اور اندر ہی اندر نہ ماما کو پتہ نہ ابا کو پتہ. ان کے موبائل رات کے 9 بجے چھین کے رکھا کرو. ان کے موبائل, اپنی اولادوں کے موبائل رات کو 9 بجے چھین کے رکھو. اللہ آباد رکھے, سرسبز رکھے, شاداب رکھے. پیر طریقت کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تمہاری الجھنیں مصیبتیں دور کرے, بلاؤں وباؤں کو, ان کی بھی اور تمہاری بھی. تم سوچ کیا رہو ان کے لیے ہو رہی ہیں, تو یہ تو بہانہ بن گئے, سب کے لیے تمہیں ہو رہی ہیں. رات کے 9 بجے اولادوں کے موبائل چھینو. یہ 3 بجے تک معاذ اللہ ان میں طرح طرح کی باتیں دیکھتے ہیں, 9 بجے تک سوتے رہتے ہیں. معاذ اللہ گھر میں نحوست رہتی ہے, اور ایسی نحوست کی کوئی سا بھی تعویذ لے لو, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, گھر میں برکت نہیں ہو رہی. ایسے تعویذ لانے ہیں حضرت. آپ تو ماشاءاللہ آپ کی تو تعویذوں میں دم, آپ کی زبان میں دم, آپ کی پھونک میں دم. ایسے سے لا رہے ہیں تعویذ, اور ایسے حضور مر گئے, لٹ گئے کہیں کے نہیں. وہ تو خود ہی مرا پڑا, وہ تو خود ہی مرا پڑا. جتنے تم لینے گئے ہو مجھے سرکار, کیا بات کیا ہوگا کہ تعویذ دے دو, گھر میں برکت نہیں ہو رہی, لڑکا بگڑ گیا. اور میں نے ایک جگہ کاغذ دبے ہوئے دیکھے تھے, رات کو نل کا ہٹا نکال کے لے گیا. تعویذ دے دو, ہر بات کا تعویذ. ابے تعویذوں کے سہاروں پہ جینے والے لوگوں, مصطفیٰ جان رحمت کا قرآن اور مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھو, آگے بڑھو. اجازت چاہوں گا, میں چاہتا ہوں کہ تمہارا اللہ آباد رکھے, سرسبز و شاداب رکھے. کسی موقع پہ پھر کر لیں گے. 2 منٹ کی بات اور رہ گئی, اگر کہو, اگر اجازت دو 2 منٹ کی بات اور کر لوں. ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. بس 2 منٹ, تیسرا منٹ لگنے نہیں دوں گا انشاءاللہ. اور 3 منٹ میں بات تمام, 2 منٹ میں, 3 منٹ میں نہیں, بات تمام. ارے کہاں جا رہے ہو طالب علم؟ تم طالب علم, ہر وقت ہم تمہارا ڈیفینس کرتے ہیں, تم اٹھ کے جا رہے ہو.
بیٹھے رہو تم اللہ کی وہ مخلوق ہو. یہ طالب علم اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. بہت مبارک مخلوق ہے. ان کا لحاظ رکھو, ان کو نذرانے دیا کرو, ان کو کھلایا کرو, 10-20 روپے ایسے ہی دے دیا کرو, یہ چائے پی لیا کرنا, خوش ہو جائیں گے. قرآن یاد کرتے ہیں. آگے بڑھتا ہوں, بس بات ختم کرتا ہوں. میرے غوث اعظم کہ جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے, نبی کے جسم سے خوشبو پھوٹتی ہے. کیوں پھوٹتی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, وہ شعر سنو. لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول, 2 منٹ مانگے بس. لب پھول دہن پھول دقن پھول بدن پھول, زرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیوں کیا بات رہا تھا اس چمنستان کرم کی. زہراؤ کلی جس میں حسین اور حسن پھول. حضرات محترم, میرے نبی کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی, اور بغداد والے کے جسم پر بھی کبھی مکھی. وجود ایک ہے. وہ 12ویں والا, یہ 11ویں والا. 12ویں والا اللہ کی ذات کا مظہر, 11ویں والا نبی کی ذات کا مظہر, اور یہ 10ویں والا میرا امام. باتیں بہت رہ گئیں, بہت رہ گئیں. تفصیل ہے, پوری ریکارڈ ہے, لمبا چوڑا بیان ہے, کبھی پھر موقع پہ کرتے ہیں. یہ 10ویں والا میرا امام, سنیوں کا امام, سنیت کی بہار, سنیت کا قرار, میرا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا 10 شوال کو پیدا ہوا. 10ویں والا, 11ویں والا, 12ویں والے کا مظہر, اور یہ 10ویں والا بغداد والے کی ذات کا سایہ. ہر مزاج بغداد والے کا ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. جو مزاج بڑے پیر کا وہی مزاج اعلیٰ حضرت کا ہے. خدا کی قسم, جو مزاج جو منیچر ان کا ہے وہی مزاج ان کا ہے. جو طبیعت ان کی ہے وہی طبیعت ان کی ہے. رحماء بینہم اشداء علی الکفار کی تفسیر میرے اعلیٰ حضرت. اپنوں کے لیے بڑے رحم ہیں, مگر خدا کی قسم منافقوں کے لیے بڑے سخت ہیں. میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی حضرات پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ بیان کریں گے. اس لیے ہائیلی کنیکٹڈ ہیں تینوں کے تینوں. ان سے جڑے رہیے, بریلی سے جڑیے, تاکہ بغداد سے رشتہ مضبوط ہو جائے. بغداد سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو مدینے والے سے رشتہ اپنے آپ مضبوط ہو جائے گا, اور جب مدینے والے سے رشتہ مضبوط ہو جائے گا تو خدا کی قسم بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. میرا اللہ فرماتا اولئک حزب اللہ, یہ سب ہیں اللہ کی پارٹی ہیں. اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون, اور یہ اللہ والے اللہ کی پارٹی ہی کامیاب پارٹی. پیر طریقت کی کچھ باتیں ہیں جانے سے پہلے, سلام سے پہلے, یا جیسے یہ چاہیں آپ ان کے ہاتھوں پہ مرید ہو جائیں گے, اور 2-4 کلمات نصیحت کے حضرت فرما دیں گے. کیسے 5 منٹ سے زیادہ نہیں بولتے حضرت. 5 منٹ میں انشاءاللہ پورا سمندر علم و حکمت کا آپ کو پلا دیں گے. پوری تقریر میں, میری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہوئی ہو اللہ مجھے معاف کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم. میں بھی پڑھ لوں, تم بھی پڑھ لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. موضوع ادھورا رہ گیا, کسی موقع پہ پورا کریں گے. وآخر دعوانا